محبت سیریز قسط نمبر 4 میرے مہرباں۔ سنو لڑکی، کافی کا ٹرے ہاتھ میں لیے وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کی آواز پہ رکی۔ جی، وہ سہمتے ہوئے بولی۔ آج کے بعد اگر ڈرائیور نہیں آتا تو وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا، اور ہاں، لفٹ لے کر آج کے بعد کبھی بھی مت آنا، وہ سمجھاتے ہوئے ذرا سختی سے بولی۔ اماں بھی وہ اصل میں وہ مہر رک رک کر بولی۔ نہ جانے کون تھا وہ، جو بھی تھا شریف تھا، سیدھا گھر تک چھوڑ کے گیا ہے، ورنہ جیسے حالات ہیں کچھ ہو جاتا تو۔ انہوں نے اسے خوب ڈانٹ پلائی۔ اماں بھی آئندہ نہیں ہوگا، اس نے بات ختم کرنا چاہی۔ ٹرے پکڑے وہ تھک چکی تھی، کیونکہ گرم کافی کے مگ ٹرے میں موجود تھے۔ جاؤ، معاف کیا تم دونوں کو، مگر اب یہ نادانی ہرگز مت دہرانا، وہ وارن کرتے ہوئے بولی۔ بھلا معافی مانگ کون رہا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے منہ میں بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ وہ تصدیقی انداز میں بولی۔ کچھ نہیں، معاف کرنے کا بہت شکریہ، وہ رک رک کر بولی۔ اب میں جاؤں؟ وہ اجازت طلب کرتے ہوئے بولی۔ ہاں جاؤ، اور ہاں، رات کے کھانے میں دیر بالکل بھی نہیں ہوگی، وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے فوراً سے بولی اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ آج پھر لیٹ ہو گئی، زیبا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کھانے کی میز پر ان دونوں کا انتظار ہو رہا تھا، جبکہ زیبا کو صرف اور صرف جینی پر غصہ آ رہا تھا۔ اماں بھی، ہم تو شروع کرتے ہیں، اب جنت بہو مہر بھی لیٹ ہے، اماں بھی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فوراً سے کہا، جس پر وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ السلام علیکم۔ مہر اور جینی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئیں۔ بھابھی آپ؟ بھائی کب آئے؟ جنت پرجوش ہو کر بولی۔ کچھ دیر پہلے ہی، وہ اس کے گلے لگی۔ جواباً الینا بھی مسکرا دی۔ آؤ بھائی بیٹھو، بہت بھوک لگی ہے مجھے تو، شماس کا بھوک کے مارے برا حال تھا۔ جی، مہر اور جنت دونوں سامنے والی کرسیوں پر آ موجود ہوئیں، جبکہ زیبا گھور گھور کر دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ امی، آپ کو کیا ہوا؟ مہر نے مسکراتے ہوئے ڈونگے کا ڈھکن ہٹا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تم لوگ کھانا کھاؤ، ماموں جان نعیم نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، ساتھ ہی ساتھ زیبا بیگم کو بھی گھور کر کچھ سمجھانا چاہا۔ ویسے اماں بھی، جنت جب چلی جائے گی تو پھر کھانے کا افتتاح کیسے ہوگا؟ شماد حسب معمول اپنی عادت کے مطابق شرارت سے بولا۔ میں نے کہاں جانا ہے بھائی؟ جینی فوراً سے بولی اور چاول کھانے میں مصروف ہوئی۔ اماں بھی نے دونوں کو گھور کر دیکھا تو مہر نے اسے کوہنی ماری اور اماں بھی کی طرف اشارہ کر کے کچھ سمجھانا چاہا، کیونکہ وہ اس قدر بے تکلف کے خلاف تھی۔ آرام سے کھانا کھاؤ، اور ہاں بہو، وہ لینا سے مخاطب ہوئی۔ جی، وہ ہمتن گوش ہوئی۔ فریج میں آئس کریم پڑی ہوگی، وہ لے آؤ، انہوں نے حکم دیا۔ جی، ابھی لائی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور آئس کریم لینے کچن کی جانب بڑھی۔ یہ لیجیے، اس نے باؤل اور ڈش لا کر میز پر رکھی اور خود بیٹھ گئی۔ یہ ہمارے آنے کی خوشی میں؟ شماس شرارت سے بولا۔ نہیں، اماں بھی نے بھی صاف الفاظ میں کہا۔ پھر؟ سوالیہ بولے۔ جینی کی منگنی کی خوشی میں، ہے نا؟ مہر نے جواب اخذ کرتے ہوئے سوالیہ پوچھا، جس پر اماں بھی نے گھور کر دیکھا، کیونکہ وہ جو جواب انہیں دینا تھا مہر نے جواب دے دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ جنت نے کوہنی مارتے ہوئے دبے لفظوں میں ٹوکا۔ جینی کی منگنی؟ الینا کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس گرتے گرتے بچا۔ وہ حد درجہ حیران کن نگاہوں سے جنت کو دیکھنے لگی۔ ہاں، اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے بہو، ماموں ندیم بولے۔ نہیں ابو، بس ایسے ہی۔ کہاں ہوئی منگنی؟ ہمیں تو کسی نے بتایا بھی نہیں، وہ رک رک کر بولی، جبکہ سامیہ اس کی حالت پر کافی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا، سرپرائز ہی سمجھو، وہ ہنس دیے۔ سرپرائز؟ وہ زیر لب بولی اور جینی کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ سوالوں کا ایک ڈھیر اس کے دماغ میں گردش کرنے لگا تھا، لیکن اماں بھی کی موجودگی نے اسے مزید کچھ بھی پوچھنے سے روک کے رکھا۔ تمہارا فیوریٹ فلیور ہے، اماں بھی نے خاص طور پر منگوایا تمہارے لیے، سامیہ محبت سے بولی۔ شکریہ اماں بھی، الینا نے نیم انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ جنت ٹیرس پر موجود ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے رہی تھی۔ اسی اثناء میں الینا کمرے میں آ موجود ہوئی اور اسے کمرے میں نہ پا کر ٹیرس پر آئی۔ کہاں گم ہو لڑکی؟ اس نے اسے ہاتھ لگاتے ہوئے پکارا۔ کہیں نہیں، وہ فوراً سے اپنے خیال سے نکلی۔ آپ یہاں؟ کیوں، یہاں نہیں آ سکتی میں؟ الینا نے سوالیہ کہا۔ نہیں، ایسا کب کہا میں نے؟ وہ ہولے سے ہنسی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ مہر نظر نہیں آئی کمرے میں مجھے، وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہیں ہوگی۔ اور آپ سنائیے، کیسا رہا سفر؟ خوب مزہ کیا ہوگا نا؟ وہ ہنسی۔ ہاں بہت۔ اور تم سناؤ، یہ منگنی کب ہوئی تمہاری؟ مجھے بتایا ہی نہیں۔ ہاں، وہ شکایتی انداز سے بولی۔ سب کچھ اچانک ہوا، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ زبردستی مسکرائی۔
میں تو سوچ رہی تھی کہ تم میری دیورانی بنو گی، وہ اس کی آنکھوں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ ہولے سے ہنس دی اور بات کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں کچھ لے کر آتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ وہاں سے جانے لگی۔ جینی بیٹھو، اس نے اسے پکارا اور ٹیرس پر موجود کرسی پر آ بیٹھی۔ بھابی، وہ سردگی سے اس کے سامنے کرسی پر آ موجود ہوئی۔ کیا نام ہے اس کا؟ الینا نے سوالیہ پوچھا۔ محبت کرتی ہو اس سے؟ اس نے پھر سے سوال پوچھا۔ نہیں، مگر محبت کا کیا ہے، کر لوں گی وہ بھی۔ وہ سنجیدگی سے بولتی ہوئی بات کو ہنسی میں ٹالنے لگی۔ تو شاویز سے کر لو نا، وہ مشورتاً بولی۔ بھابی پلیز، وہ زور دے کر بولی۔ کیا یار، تم بھی نا، محبت تو ہو جاتی ہے اور تم ہو کہ محبت کرنے کی بات کر رہی ہو، وہ ضد ہو کر بولی۔ تم سمجھ ہی نہ پائی شاویز کو کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ وہ تمہارے لیے سب کے سامنے سٹینڈ لیتا تھا، مگر تم، وہ افسوس کرتے ہوئے چپ ساتھ گئی۔ بھابی، مجھے اس کی ہمدردی نہیں چاہیے، اور پلیز، میں نہیں چاہتی کہ میرا انجام بھی تابینہ خالہ جیسا ہو، وہ تیزی سے بولی، جس پر الینا چونک اٹھی۔ تابینہ پھوپھا جیسا؟ وہ سوالیہ بولی۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم سے بات کرنا ہی بیکار ہے، راحت انکل اور شاویز میں بہت فرق ہے، سمجھی؟ وہ غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور ٹیرس کے دروازے تک آ موجود ہوئی۔ دوسری طرف کچن سے فارغ ہوتے ہی مہر کمرے میں جا چکی تھی۔ بھابی، کیا ہوا تھا تب؟ آخر کیوں راحت انکل؟ اس سے پہلے وہ بولتی الینا نے اس کی بات کاٹی۔ محبت پہ یقین نہیں رہے گا تمہارا؟ کیا مطلب؟ وہ کشمکش کا شکار ہوئی۔ چلتی ہوں، شماز انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ فوراً سے بات ختم کرتے ہوئے ٹیرس سے کمرے تک آئیں، جہاں مہر انہیں اپنے سامنے پا کر حیران ضرور ہوئی، مگر چپ ساتھ تھی۔ اور تم، مہر، تم بھی اسے سمجھا نہیں سکی؟ الینا اب اس کے ساتھ بحث کرنے لگی، جبکہ مہر نے جنت اور الینا دونوں کو دیکھ کر بات کو سمجھنا چاہا۔ بھابی، آپ کیوں اسے؟ زینی سے چھو کر بولی۔ اماں ابھی کے سامنے والا کیسے میں اپنی مرضی رکھ سکتی ہوں؟ اور سوالیہ بولی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ جلات نہیں، تم سے تمہاری مرضی نہ پوچھی ہو میں مان ہی نہیں سکتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ پوچھا تھا بھابی، مگر منگنی کے بعد۔ مہر کھلکھلا کر ہنسی، جس پر الینا نے اسے گھورا۔ یار، تم لوگوں نے تبینہ پھوپھو کو ہوا بنا لیا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ڈیزرو کرتی تھی یہ سب۔ اماں نے محبت کے معاملے کو سمجھا ہے ہمیشہ، اگر وہ نہ سمجھتی تو میں اور شماز ایک نہ ہوتے۔ وہ ایک لمبی تفصیل سناتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ بھابی، جینی اور مہر نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسے بلانے لگی۔ آخر ہوا کیا تھا؟ کیا کیا تھا تبینہ پھوپھو نے؟ وہ کشمکش میں مبتلا ہوئی۔ الینا رکی اور دونوں کی طرف دیکھ کر چپ چاپ وہاں سے نکل گئی، مگر دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو سے وہ دروازے پر رک گئی۔ آخر کیوں ہم سے چھپا رہے ہیں سب؟ وہ مانی جان سے پوچھا تو وہ بھی چپ، تبینہ خالہ بھی، اور اب یہ بھی، جینی بے چینی سے بولی۔ اور ہاں، راحت انکل ہیں کہ؟ مہر غصے سے بولی۔ پس کر رہ گئے ہیں ہم تو، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ الینا واپس آئی اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہی بولی۔ کیسے جانتے ہو تم لوگ راحت کو؟ اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ سبھی جانتے ہیں، اس میں انوکھی بات کیا ہے؟ جنت اس کا انداز دیکھ کر بولی۔ کاش جان جاتے اس انسان کو سب، کاش تو تبینہ پھوپھا کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا، وہ تاثر سے بولی۔ کیا جان لیتے؟ بہن نے فوراً ہی سوال کیا۔ الینا نے دونوں کو بغور دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ تنہائی میں فائدہ اٹھایا تھا اس انسان نے تبینہ پھوپھو کا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مہر ہڑبڑائی۔ ایسا ہی ہوا تھا، پورا محلہ گواہ ہے، مجھے شماز نے بتایا سب، اور میں تم لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اب کبھی بھولے سے بھی راحت انکل کا نام نہ لینا، کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی، سمجھی؟ اس نے تنبیہی انداز میں کہا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے جو انکشاف کیا تھا اسے سن کر قیامت تو ان دونوں پہ گری تھی۔ الینا کچن کے کاموں میں ان کی مدد کروا رہی تھی۔ جی بیٹا، سامیہ اس کی طرف گویا ہوئی۔ امی، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ افسردگی سے بولتے ہوئے کام کرتے کرتے رکی۔ کیا؟ سامیہ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ منگنی، وہ رکی اور پھر سے بولی۔ آخر آپ نے کیوں نے بات کی اماں بھی سے شاویز کے لیے؟ بیٹی، یہ سب تو قسمت کی بات ہے، وہ آہ بھر کر بولی۔ مگر امی، وہ تعصب سے بولی۔ سامیہ نے ایک نظر اس کی طرف دکھ سے دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے چائے لے کر باہر آ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ آخر کیا مسئلہ ہے ان سب کا؟ وہ چڑ کر خود سے بولی۔ کہاں ہوں؟
مہر یونیورسٹی کے سامنے گاڑی سے اترتے ہوئے فون پر سوالیہ بولی، جبکہ دوسری سائڈ سے جنت اتری۔ وہ اسے بغور دیکھی جا رہی تھی۔ سجیل، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ وہ پرجوش ہوئی اور فون رکھتے ہوئے جنت کی جانب متوجہ ہوئی، جو اسے برابر گھورے جا رہی تھی۔ یہ اس کو اور کوئی کام نہیں؟ وہ تیکھے انداز سے بولی۔ کس کو؟ مہر نے چلتے چلتے ارد گرد دیکھا۔ یہ سجیل صاحب کو، وہ اسے چھو کر بولی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ ہنسی۔ یا آخر یونیورسٹی میں کیا کرنے آتا ہے آئے روز؟ وہ سوالیہ بولی۔ خیر تو ہے، اس قدر آگ و گولا کیوں ہو رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نہیں ہو رہی آگ و گولا۔ وہ نفی میں سر ہلایا اور منہ پھیلا کر بیٹھ گئی، مگر اس کے منہ سے اگلی بات سننے کے بعد وہ جتنے سکون سے بیٹھی تھی اتنے سکون سے کھڑی نہ ہو پائی۔ خیر، اب وہ روزانہ یونیورسٹی آیا کرے گا، اور وہ بھی لیکچررشپ کے لیے، وہ اطلاع دیتے ہوئے مسکرائی۔ لیکچررشپ؟ کیا؟ وہ بے ضبط بولی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اس کی حالت کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے اندر پیدا ہونے والی بے ترتیبی کو وہ محسوس کر چکی تھی۔ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے خود کو نارمل کیا اور تنزیہ بولی۔ کیا بات ہے؟ ویسے اتنے پیسے اکٹھے کر کے کرنا کیا ہے اس نے؟ گویا بات بدلنا چاہ رہی تھی۔ مجھ سے شادی؟ مہر لجائی سے بولی اور ہنس دی۔ ویری فنی۔ اینی ہاؤ، فی الحال کلاس اٹینڈ کرو، ایک سرپرائز منتظر ہے تمہارا۔ جاؤ۔ مہر کی باتوں میں عجیب سی شرارت تھی جسے وہ سمجھ نہ پائی۔ کلاس روم میں آج ایک عجیب سا ماحول تھا۔ سب بے فکری سے نئے لیکچرار کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کا آنا تھا کہ سب بیک وقت کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اور اہم باتیں بتانے لگا۔ لیٹ ہو گئی، باتوں میں لگا دیا اس نے تو۔ وہ گھڑی کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوئی اور مہر کو کوسنے لگی۔ لگتا ہے دیر سے پہنچنے پر اسائنمنٹ سزا میں ملنے کا سرپرائز ہی ہوگا۔ وہ بھاگتی ہوئی لیکچر ہال تک پہنچی۔ ابھی وہ کلاس میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ اسے ڈائس کے پاس پا کر وہ رکی۔ اس کے ہاتھ میں موجود فائلز گرتے گرتے بچی۔ اوہ، یہ یہاں تو سرپرائز یہ تھا، وہ زیر لب بولی۔ جی آ جائیے۔ اس نے گھڑی کو دیکھا اور اس کی اجازت مانگنے سے پہلے خود ہی بولا۔ جی۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور کنفیوز ہوتے ہوئے گرل سائڈ پر موجود خالی کرسیوں میں سے کسی ایک پر بیٹھ گئی۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ وہ اس کے بیٹھتے ہی اپنے لیکچر کی طرف آیا۔ ساری کلاس خوب مزے سے اس کی بات پر دھیان دیے ہوئے تھی، جبکہ جنت بغیر آنکھیں جھپکائے اس کی باتوں کی بجائے اس کے چہرے کی طرف برابر دیکھی جا رہی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ لیکچر دیتے ہوئے رکا، کیونکہ اس کا یوں اس کی جانب دیکھنا اسے پریشان کر گیا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ یس، آئی ایم آل رائٹ، وہ فوراً سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی اور بال پین سے فائل پر کچھ لکھنے میں مصروف ہوئی، جبکہ اس نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے اپنا دھیان دوسری طرف کر لیا۔ تو ٹھیک ہے، کیا ہوا تجھے؟ رمشا نے کوہنی مار کر اسے ہلایا۔ کچھ نہیں، وہ ہولے سے ہنسی۔ یہ وہ ادھورے لفظوں میں اس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ نیو لیکچرار ہیں سر امجد کی جگہ۔ تو سر امجد؟ جنرل نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ان کی پروموشن ہو گئی ہے، سنا ہے یہ بھی بہت قابل ہیں۔ قابل؟ وہ تنزیہ مسکرائی۔ سجین کا دھیان نہ ان دونوں پر ہی تھا، کیونکہ ان کی سرگوشیاں اور چہمگویاں اسے لگاتار پریشان کیے جا رہی تھیں۔ چل لیکچر پر دھیان دے، کہیں پھر سے نہ پوچھے۔ ایکسکیوز می، آر یو آل رائٹ؟ جنت اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی، جس پر رمشا ہنس پڑی۔ ساری کلاس ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئی جو ہنس رہی تھیں۔ نو ٹاکنگ، آخر سجیل کو منع کرنا ہی پڑا۔ سوری سر، رمشا بولی، جبکہ جنت نے یوں باور کروانا چاہا جیسے وہ جانتی ہی نہیں کہ سجیل ہے کون اور اس نے کچھ کہا بھی ہے۔ جبکہ سجیل اچھا خاصا مایوس انداز میں پھر سے اپنے لیکچر کی طرف متوجہ ہوا۔ جو طالب علم ان کی طرف دیکھ رہے تھے فوراً سے لیکچر کی طرف متوجہ ہوئے۔ باہر نکلتے ہوئے وہ اچھا خاصا بیزار لگ رہا تھا۔ ایک ہینڈسم، اسمائلنگ فیس والا آدمی جب بے حد خوبصورت چہرے کے ساتھ کچھ گڑبڑایا ہوا ہو تو اس کا ہر انداز اور پرسنالٹی مانند پڑ جاتی ہے۔ آج اس کا پہلا دن تھا جو ایسے گزرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو اسے اپنے سامنے مہر نظر آ گئی، نہیں تو شاید وہ دیوار سے ٹکر دے مارتا۔ کیسے ہو؟ ہاؤز یور ڈے؟ وہ پرجوش طریقے سے بولی۔ ٹھیک، وہ منہ بسور کر بولا۔ او خیر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکری انداز سے بولی۔ ہاں، تمہاری وہ کزن، کیا نام ہے اس کا؟ وہ دماغ پر زور ڈالتے ہوئے رکا۔ جنت، وہ فوراً سے بولی۔ کیا کہا جینی نے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ جنت، جینی، وٹ ایور، وہ منہ پھلا کر بولا۔ او ہو، ہوا کیا؟ وہ بے چینی سے بولی۔ دیکھنے سے لگتا نہیں کہ وہ اس قدر تیز ہوگی۔ اف، وہ الجھ کر بولا اور ذہنی تناؤ کا شکار ہوا۔ کس قدر تیز ہے؟ وہ چونکی۔ ایک ٹیچر کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے ذرا خیال نہیں اسے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اسی کلاس میں ہی پہلا لیکچر ہے میرا؟
پتہ تو ہوگا نا تمہیں؟ ہاں پتہ تھا، سوچا سرپرائز ہی صحیح۔ وہ کھلکھلائی تو وہ مزید بولا، بہت ہی بڑا سرپرائز تھا مہر، سارا موڈ خراب کر دیا میرا۔ سجیل بے دلی سے بولا۔ سجیل ریلیکس، اگر اتنا بھی کیا ہو گیا ہے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ چھوڑ بھی دو اب وہ اسی سے بات کر رہی تھی کہ جینی دور سے آتے ہوئے سجیل کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بے دھڑک بولی، تم یہاں گپے ہانک رہی ہو، فون پہ فون کر رہی ہوں میں، سیل فون ہی دیکھ لو۔ ہاں بولو، کوئی کام ہے؟ وہ سوالیہ بولی۔ ہاں جب فری ہو جاؤ تو بتا دینا۔ وہ سجیل کو بغور دیکھتے ہوئے میں پھر مہر سے بولی۔ جینی، اس نے ٹپٹ کر اس کا نام لیا، مگر جینی کو بھلا کہاں پرواہ تھی۔ میں چلتا ہوں، وہ جینی کو گھور کر دیکھ کر بولا۔ شیور، جنت فوراً سے بولی اور ہاتھ کے اشارے سے جانے کا مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چل دیا۔ جینی واٹس رانگ ود یو؟ وہ ڈانٹ کر بولی۔ ناراض ہو گیا شاید، وہ افسردگی سے بولی۔ شاید، وہ کھلکھلائی۔ یقیناً، وہ پورے وثوق سے بولی۔ آخر تمہیں پرابلم کیا ہے سجیل سے؟ مہر سوالیہ بولی۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، وہ نفی میں سر ہلا کر بولی۔ لائبریری کی طرف جا رہی ہوں، سیل فون سائلنٹ پر ہوگا، تھوڑا ویٹ کر لینا میرا، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور وہاں سے چل دی، جبکہ مہر اسے پریشانی سے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ لائبریری میں اس قدر خاموشی تھی کہ وہاں سانس تک لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ داخل ہوئی اور اپنی مقرر کردہ جگہ پر بیٹھ گئی اور نوٹس بنانے میں مصروف ہوئی۔ میں آئی سٹ ہیئر؟ سجیل موڈ خوشگوار کرتا ہوا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دیتے ہوئے بولا۔ وہ چپ رہی اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اگر کوئی پرابلم ہے مجھ سے تو پلیز بتائیے، وہ احتراماً بولا۔ لائبریری ہے یہ، کیفے نہیں سجیل صاحب، وہ تنزیہ بولی۔ سجیل، وہ چونکا۔ آئی ایم یور ٹیچر، اس نے یاد دہانی کروائی۔ جب کچھ سنوں گی تو ٹیچر بھی مان لوں گی۔ اس نے بک بند کی، فائل اٹھائی اور کرسی سے اٹھی۔ وٹ ڈو یو مین؟ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اب بھلا اس کا کیا مطلب بتاؤں؟ وہ ہنسی۔ اس وقت دونوں لائبریری کے باہر ہال میں کھڑے تھے، تو اسی لیے آج وہ بات کرتے کرتے رکا۔ دیکھیے سجیل صاحب، آپ نے مجھ سے سوال کیا نا؟ وہ زور دے کر پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ کنفیوز ہوا۔ تو میں نے جواب دیا نا؟ وہ پھر سے سوالیہ بولی۔ ہاں مگر، وہ رکا۔ تو سمپل، رمشا نے سوال کیا، اب جواب نہ دینا بھی بری بات تھی نا؟ وہ بچوں کی طرح سوالیہ بولی۔ کم از کم یہی خیال کر لیتی کہ آج میرا فرسٹ ڈے ہے، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ سوری، آئی کانٹ چینج مائی سیلف فار یو، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی اور وہاں سے چل دی۔ مہر بھی نا بے وقوف ہے ایک نمبر کی، کتنے عجیب انسان سے واسطہ ہے اس کا، سو مین، وہ سر کو پکڑتے ہوئے بولی اور یونیورسٹی کے مین گیٹ تک آئی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ مہر نے پوچھا۔ کہیں نہیں، عجیب ہے تمہارا سجیل، وہ منہ بسور کر بولی۔ تمہارا سجیل؟ وہ مسکرا دی۔ ہاں فضول میں ہی بس۔ خیر چھوڑو، وہ بات کرتے کرتے رکی اور مسئلے کو رفع دفع کرنے لگی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، مہر نے گھڑی کو دیکھا۔ ہاں پوچھو۔ تمہیں سجیل پسند نہیں؟ وہ سوالیہ بولی۔ ایک آنکھ نہیں بھاتا یہ شخص مجھے، جب دیکھو فری ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ میری مان تو کنفرم کر لے، وہ تجھ سے محبت بھی کرتا ہے کہ بس ٹائم پاس ہی؟ وہ مشورہ دیتے ہوئے ہنسی، مگر پھر قدرے سنجیدگی سے بولی۔ راحت انکل جیسا نکلا تو؟ شٹ اپ، مہر نے غصے سے اس کا منہ بند کروایا، جبکہ وہ برابر تکرار کیے جا رہی تھی، مگر مہر پر اس کی باتیں کئی حد تک گہرا اثر چھوڑ چکی تھیں۔ ڈرائیور کے آتے ہی دونوں گاڑی پر سوار ہوئیں اور گھر کی جانب روانہ ہو گئیں۔ کھانے کی میز پر اماں بھی نے پرجوش طریقے سے کچھ اہم اعلان کیا۔ الینا اور مہر، شاپنگ کی ساری ذمہ داری تم لوگوں کی، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا۔ شاپنگ؟ دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، جہانگیر کی ماں کا فون آیا، وہ لوگ شادی کا کہہ رہے ہیں۔ اتنی جلدی؟ سامیہ بولی۔ ابھی تو فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں جنت کے، انہوں نے خیر خواہی چاہی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، امتحانات کے فوراً بعد کی تاریخ رکھ لیں گے، ندیم ماموں بولے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، اماں بھی محبت سے بولی، جبکہ جنت کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ بمشکل ہی روٹی کا روالا نگل پائی تھی۔ اس کی حالت کو الینا نے بغور محسوس کیا۔ اماں بھی بے فکر رہی ہے، زیبا نے یقین دہانی کروائی، جس پر نئی ماموں ہنس دیے۔ بس اب زیبا نے کہہ دیا نا تو فکر کی کوئی بات نہیں، نئی ماموں کھلکھلائے، جس پر سب گھر والے ہنس دیے۔ ایمل اور سدرا تو جیسے مسکراتے مسکراتے بے قابو ہو گئیں، وہ حد تک اس خبر کو سننے کے بعد پرجوش لگ رہی تھیں۔ جنت باہر لان میں بیٹھی کافی پی رہی تھی، سردی کی لہر اپنے لطف بیان کر رہی تھی، مگر وہ کھانے کی میز پر کیے جانے والے فیصلے پر بے حد پریشان تھی۔
وہ پریشان تھی اور افسردہ بھی۔ وہ وجہ نہیں جان پائی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ بسکٹ انینا اس کے سامنے کرتے ہوئے شرارتی انداز سے بولی، جس پر جنت نے برا سا منہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر کافی کا کپ منہ کو لگایا۔ خالی پیٹ سوچنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سو لے لو، وہ مزاحیہ انداز سے بولی۔ کھانا تو کھایا ابھی، وہ سادگی سے بولی۔ ہاں، وہ ایک نوالا جو شادی کی خبر سننے کے بعد وہ مشکل ہی نکلا تم نے، وہ اس کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ بھابھی آخر کیوں تنگ کر رہی ہیں، وہ ضد چھو کر بولی۔ چلو شاباش، بسکٹ لے لو، وہ پلیٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، جس پر اس نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے مشکل ہی ایک بسکٹ اٹھایا۔ کیا تم خوش نہیں ہو اس فیصلے سے، وہ سوالیہ بولی۔ اگر میں کہوں نہیں تو، اس نے اس سے سوال کیا۔ تو سمپل، اماں ابھی سے بات کرتے ہیں، بھلا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تھوڑی نہ ہونے دیں گے ہم، وہ محبت سے بولی۔ کیا بات کریں گے، وہ مسکرائی اور سوالیہ بولی۔ یہی کہ تم خوش نہیں ہو، وہ سادہ الفاظ میں بولی۔ تو وہ مان جائیں گی، جنت نے پھر سے سوال کیا۔ ظاہر ہے شکل پہ تمہاری 12 بجے ہیں، مانے گی کیوں نہیں، وہ کھلکھلائی۔ بھابھی اب ایسی ہی بات نہیں، وہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ سناؤ جہانگیر کیسا ہے، وہ بسکٹ کھاتے ہوئے سوالیہ بولی۔ مجھے کیا پتا، میری کون سا کوئی بات ہوتی ہے ان سے، وہ کندھوں کو چکا کر بولی۔ کیا، انینا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں مگر کیا ہوا، وہ اس کی حالت کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہاری بات نہیں ہوتی، جانتی نہیں ہو اسے، تو بھلا ساری زندگی کیسے گزارو گی اس کے ساتھ، وہ اس کی بیوقوفی پر چیخ اٹھی۔ بھابھی ریلیکس، یہ ضروری تو نہیں اب کہ، وہ اس کو پرسکون کرنے لگی۔ خیر گھر والوں کا فیصلہ ہے، بھلا میں اب، وہ بات کرتے کرتے چپ سادھ کر بیٹھ گئی۔ سیریسلی اٹس ریئلی امبیرسنگ، انینا تعصب سے بولی۔ خیر چھوڑیے، پتہ ہے میں اور مہر تابینہ خالہ سے ملنے گئے تھے، بیچاری بہت کرب میں مبتلا ہے، وہ دکھ سے بولی۔ کیا، کسی کو پتہ تو نہیں لگا، انینا حیران ہوئی۔ نہیں بھابھی نہیں، مگر مجھے ان کی حالت کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، کاش کہ ہم کچھ کر سکتے ان کے لیے، وہ تعصب سے نمی والے لہجے میں بولی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں بھلا، یہ زندگی انہی کا انتخاب ہے، اور پلیز اب کے بعد ان کا ذکر مت کرنا، اور نہ ہی ملنے جانا، وہ انتباہ کرنے لگی۔ مگر بھابھی، وہ کشمکش میں مبتلا ہوئی، جبکہ انینا نے نظروں کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا۔ کیا ہوا، وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ مہر افسردگی کی حالت میں جنت کے قریب یونیورسٹی کے لان میں اس کے برابر آ بیٹھی۔ کیا ہوا، جنت نے دوبارہ سے سوال پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ کسی نے کچھ کہا کیا، وہ کتاب پکڑے ہوئے تھی جسے اس نے فوراً سے بند کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ نہیں، وہ پھر سے افسردگی سے بولی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ اور نرمی نے جنت کو مزید بے چین کر دیا۔ مہر، اس ٹائم تو تیری کلاس ہوتی ہے نا، اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا۔ ہاں، دل نے کیا کلاس لینے کو، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ مہر ہوا کیا، وہ حد درجہ پریشان ہوئی۔ مہر، اس نے بار بار پکارا۔ اسے واقعی مجھ سے محبت نہیں، اس نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے 2 موتی مون کر نکالے۔ کس سے، وہ حیرانگی سے بولی۔ سجیل کو، وہ ہولے سے بولی۔ مگر مہر، یہ سب، وہ ہکلائی۔ تو رک یہاں، میں ابھی آئی، اس نے اسے کوریڈور سے جاتا ہوا دیکھ کر مہر سے کہا۔ جنت رکو، وہ اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو، مہر نے سوال کیا، اس کا دماغ سیٹ کرنے۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو، ہوٹلنگ کرتا ہے تیرے ساتھ، گھومتا پھرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اور اب پتہ تھا مجھے یہ بھی اپنے بھائی کی طرح ہی کرے گا۔ جینی، مہر نے تڑپ کر اس کی بات کو کاٹا۔ چپ کر جاؤ، انینا بھابھی نے جو بتایا ضروری نہیں کہ وہ سب سچ ہو، حقیقت کچھ اور بھی تو ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی غلطی میری تھی، اس کی نہیں۔ وٹ ڈو یو مین، وہ آگ بگولا ہوئی۔ محبت کی امید میرے دل میں تھی، اس کی خواہش جانے بنا ہی میں سمجھنے لگی کہ، خیر چھوڑو، اس نے لمبی آہ بھری اور تیزی سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے ہنس دی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں، وہ چیخی۔ جینی، میں نہیں چاہتی کہ وہ کبھی میری فیلنگز جانے، اور پلیز تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گی، وہ اعتماد سے بولی۔ کیا مطلب، کیا وہ نہیں جانتا، وہ حد درجہ کشمکش میں مبتلا ہوئی۔ ہاں، ایسے ہی باتوں باتوں میں اس نے یہ انکشاف کر دیا کہ ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے، اور ایک دوسرے کے لیے ایسا جیون ساتھی ڈھونڈیں گے جو ہمیں ایک دوسرے سے دور نہ کر پائے، وہ زخمی انداز سے بولی۔ مگر جینی کو سجیل پہ حد درجہ غصہ آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، نہیں تو وہ اچھا خاصا سناتی اسے۔ ڈسکسٹنگ، وہ دانت چبا چبا کر بولی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔
میں سوچ رہی تھی اگر جنت کو بھی مارکیٹ کے لیے ساتھ لے لیتے تو بہتر نہ ہوتا؟ انینا نے سامیہ کو مشورہ دیا۔ وہ بیچاری ابھی تھکی ہوئی آئی ہے، اسے سنڈے کو لے چلیں گے۔ سامیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلیں امی، یہ ٹھیک رہے گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں، آج کروکری کا سامان لے آتے ہیں، باقی چیزیں جنت ساتھ ہوگی تو ہی مناسب رہے گا۔ آخر کل کو اسی نے پہننا اوڑھنا ہے، انینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے تم لوگ ابھی تک یہیں ہو؟ اماں بھی نماز کی ادائیگی کے بعد تسبیح ہاتھ میں لیے باہر لاؤنج میں آئیں۔ بس جا رہے ہیں، انینا نے چائے کے کپوں کو ٹرے میں رکھتے ہی اٹھایا اور کچن کی طرف بڑھی۔ امی بس 2 منٹ میں آئی، وہ جاتے جاتے بولی۔ سامیہ اگر کوئی پیسہ ویسا چاہیے تو ندیم کو فون کر دینا، وہ فوراً آ جائے گا، میں نے اسے کہہ دیا ہے، اماں بھی نے اطلاع دی۔ نہیں، پیسے تو وہ دے کر گئے ہیں، اور ضرورت ہوئی تو انہیں فون کر دوں گی، سامیہ مسکرا دی۔ چلیں امی، انینا نے ہینڈ بیگ دیا۔ یہ زیبا کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے بولی۔ لے جاتے اسے بھی ساتھ، وہ چچی جان کے سر میں ذرا درد ہے، میڈیسن لے کر ابھی سوئی ہیں، انینا نے اطلاع دی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تسبیح کرنے میں مشغول ہوئیں جبکہ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے۔ گڈ مارننگ۔ سجین معمول کے مطابق گراؤنڈ کی طرف آتے ہوئے تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوا۔ جواباً سبھی نے اسے عزت سے جواب دیا۔ بلا شبہ وہ اب لیکچرار تھا، مگر اس کے امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کے باعث ہر کوئی اسے جانتا تھا۔ راحت انڈسٹریز شہر کی جانی مانی انڈسٹریز میں سے جو ایک تھی۔ جاب کا فیصلہ بھی اس نے محض مصروف رہنے کی غرض سے کیا تھا۔ راحت انکل سارا دن آفس میں مصروف رہتے اور یہ وہاں کام کر کے اکتا چکا تھا۔ کچھ نیا کرنے کی لگن اسے جس نئے راستے اور نئی منزل کی تلاش میں ڈالنے والی تھی، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ آ گیا، وہ چڑھ کر بولی۔ یامن مہر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو دور کھڑا لڑکوں سے باتیں کر رہا تھا۔ جنت، اس نے آہستگی سے اس کا نام لیا، اسے تیری جیسی لڑکی پسند ہے۔ میرے جیسی؟ کیا مطلب؟ وہ حد درجہ چونکی۔ ہاں، اس نے اسے بغور دیکھا۔ بکواس نہ کرو، اس نے بات کو رفع دفع کیا۔ سن، اگر اسے تجھ سے محبت ہو گئی تو؟ وہ اپنا خدشہ بیان کرتے ہوئے مسکرا دی۔ مہر، وہ چڑھ کر بولی۔ مجھ سے بھلا کیوں اسے؟ ویسے بھی میری چوائس اتنی بری نہیں۔ تمہاری نہیں مگر اس کی تو ہے، وہ اسے تنگ کرتے ہوئے شرارتی انداز سے بولی۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارا؟ وہ چڑھ کر بولی۔ ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، گھر میں اور یونیورسٹی میں الگ الگ کردار ہے تمہارا، مہر نے گہرے تاثر سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے بویں سکینی۔ گھر میں یہ منہ پھلائے بیٹھی رہتی ہو، اس نے منہ پھلاتے ہوئے اس کی ننگل اتاری، اور یہاں؟ جنت ہنسی اور تجسس سے سوالیہ انداز میں بولی۔ یہاں تو جھانسی کی رانی والا حساب ہے تمہارا، اور زبان دراز تو؟ کیا زبان دراز؟ مہر، زبان درازی کب کی میں نے؟ وہ رونے والے انداز سے بولی۔ اچھا بابا سوری، اب رونا نہیں، فی الحال کارٹون دیکھنے کا موڈ نہیں، اس نے مزید تنگ کیا۔ بتائیں مجھے تم کیوں کہہ رہی ہو یہ سب؟ اس کارٹون نے ضرور شکایت کی ہوگی میری، وہ پورے وثوق سے بولی۔ جنت، مہر نے اسے ٹوکا۔ اچھا بھائی، کچھ نہیں کہتی اس سے، تم بس جو جی میں مجھے کہتی رہنا۔ اس نے کتابیں لی اور بیگ اٹھاتے ہوئے قدرے مسکرائی، جس پر مہر بھی ہولے سے مسکرا دی۔ چل اٹھ جا تو بھی، تیرے پاس گڈ مارننگ کہنے نہیں آئے گا، جنت نے اس کا دھیان سامنے ہونے پر چڑھ کر بولی۔ یامن مہر سنجیدگی سے اٹھی اور اس کے ساتھ چل دی۔ ممی آ جاؤ، مہر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاں آ جاؤ، زیبا نے مسکراتے ہوئے اجازت دی۔ کیسی ہیں آپ؟ مہر نے رسمی طور پر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ، کیسا جا رہا ہے سب؟ وہ صوفے پر بیٹھی۔ سب ٹھیک، فائنل ایگزامز ہونے والے ہیں ممی، اس نے رک رک کر کہا۔ جنت کی تو پڑھائی مکمل ہو جائے گی، لیکن میرے پریکٹیکل؟ اوہ ہو مہر، اتنی تمہید کیوں مان رہی ہو میرے بچے؟ یہ سب تو مجھے پتہ ہے، کس کام سے آئی ہو یہ بتاؤ، وہ اس کا انداز اور لہجہ دیکھ کر بولی۔ نہیں تو ایسے ہی دل کیا تو آپ کے پاس آ گئی، اس نے بات بدلی۔ کہہ دو بیٹا جو بات ہے، وہ اس کے بدلے اثرات پر ہنسی۔ ممی پہلے وعدہ کریں آپ میرا ساتھ دیں گی، اس نے سوال کیا۔ میں ساتھ ہی ہوں اپنی بچی کے، انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ ممی وہ ٹرپ جا رہا ہے تو پلیز، اس نے اہم بات سے اخطار کیا اور پھر ہکلائی۔ یہ ممکن نہیں مہر، اماں جی کبھی نہیں مانیں گی، انہوں نے اداسی سے کہا۔ مگر کیوں؟ ٹرپ پر ہی تو جانا ہے، گھر سے بھاگنی تھوڑا ہی ہے، وہ ضد کرنے لگی۔ کون بھاگ رہا ہے بھائی؟ نعیم صاحب ہنستے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ ابا، مہر بولتے بولتے زیبا کے اشارتاً منع کرنے پر رکی۔ کچھ نہیں، وہ اتنا کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ ارے بھائی زیبا، یہ اتنی اداس کیوں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نعیم صاحب پریشانی سے بولے۔
ہاں بس ایگزامز آ رہے ہیں نا تو اس کے لیے وہ ہولے سے ہنستی ہوں. اچھا چائے لاتی ہوں آپ کے لیے. وہ وہاں سے باہر کچن میں آئی. ارے پاگل یہ بات ایسے تھوڑی نہ کرنے والی تھی. انینا چائے کی مگ پکڑے اس سے بولی. وہ زیبا اور اس کے مابین ہونے والی گفتگو سن چکی تھی. مہر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رکی. آپ یہاں؟ وہ چونکی. ہاں چائے دے کر آتی ہوں شماس کو. وہ مگ دکھاتے ہوئے وہاں سے اپنے کمرے میں آئی جبکہ مہر وہیں کی وہیں کھڑی رہی. شماس چائے. انینا نے دروازہ کھولا اور اس کے ٹیبل پر چائے رکھ دی اور لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے اس کے انداز پہ چوکا کیونکہ وہ ذرا جلدی میں تھی. سب خیر تو ہے نا؟ وہ حیرت سے بولا. ہاں آ کر بتاتی ہوں. وہ فوراً سے باہر آئی. ہاں بھابھی کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ مہر اسے اپنے سامنے پا کر سوالیہ بولی. یہاں نہیں. وہ سیڑھیاں چڑھی. ہاں آئیے. اس نے اسے کمرے میں آنے کی پیشکش کی. تم جس طرح اجازت مانگ رہی ہو کبھی نہیں ملے گی پرمیشن. وہ پورے وثوق سے بولی اور کمرے میں آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گئی. تو پھر وہ چونکی. یہ جنت کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی. اگر جنت چاہے نا تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اماں بھی اجازت دے دیں گی ٹرپ کے لیے. وہ پورے وثوق سے بولی. میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وہ واش روم سے باہر آئی اور چہرے کو ٹاول سے صاف کرنے لگی. وہ اجازت نہیں دیں گی. مجھے پتہ ہے سب بات کرنا بیکار ہے. مجھے پتہ ہے. مہر نے اس کی نقل اتاری. تمہیں تو جیسے الہام ہو جاتا ہے نا. یونیورسٹی میں مجال ہے کسی سے کوئی بات بھی کرنے دے اور یہاں دیکھو ساری بہادری ختم. مہر نے مزید کہا جسے وہ پھٹ پڑی. تو کیا کروں؟ جا کے کہوں ان سے اور پھر وہ نصیحت بڑے جملے سنا کر چپ کروا دیں گی مجھے. وہ چڑ کر بولی. او ہو تم لوگ لڑ تو نہیں؟ ورنہ میرا اس میں کیا فائدہ؟ تم لوگوں کی خوشی کے لیے ساتھ دے رہی ہوں اور تم لوگ ہو گے. وہ غصے سے بولی جس پر جینی نے غصہ کنٹرول کیا. اچھا پلان کیا ہے بتائیے. مہر اور جنت نے اس کا بنایا ہوا پلان غور سے سنا جبکہ وہ دونوں اس کی باتیں سن کر کسی حد تک پر امید اور مطمئن ہو گئیں. اماں بھی نماز ادا کرنے کے بعد باہر آئیں جبکہ انہیں انینا اور مہر کی اونچی اونچی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں. ان دونوں کا مقصد صرف اماں بھی کے کان میں اپنی باتیں پہنچانا ہی تھا. مجھے نہیں لگتا بھابھی کہ وہ مانیں گے. مہر نے کن اکھیوں سے اماں بھی کو دیکھا اور پھر ڈرامائی انداز میں بولی. ایسی بات نہیں مہر. اماں بھی سخت مزاج ضرور ہے مگر دل کی بری نہیں. انینا نے بھی اسی کی طرح ڈرامائی انداز میں کہا. بھابھی وہ سب تو ٹھیک ہے مگر آپ بات کریں نا ان سے. اس نے منت کی. کس نے کیا بات کرنی ہے بھائی؟ اماں بھی لاٹھی کی مدد سے ہولے ہولے ان کی طرف آتے ہوئے سوالیہ بولی. وہ اماں بھی دونوں یکدم اٹھ کھڑی ہوئی. کیا وہ کس بات کے لیے نہیں مانوں گی میں مہر؟ بولو. وہ مہر سے پوچھنے لگی. وہ اصل میں اس نے ایک نظر انینا کی طرف دیکھا جو اشارتاً بات بتانے کا کہہ رہی تھی مگر وہ اس سے پہلے بات پوری کرتی انینا کو ہی بولنا پڑا. اماں بھی یونی کا ٹرپ جا رہا ہے اب. یہ اور جنت دونوں جانا چاہتی ہیں. وہ تیزی سے بولی. ٹرپ کب جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کرنے لگی. اماں بھی مری جا رہا ہے پرسوں. مہر مسکراتے ہوئے بولی. یہ جنت کہاں ہے؟ انہوں نے ارد گرد نگاہیں دھرا کر اسے دیکھا. وہ کمرے میں اسائنمنٹ کا کام مکمل کر رہی ہے. آتی ہی ہوگی. انینا بولی. اچھا بہرحال کوئی کہیں نہیں جا رہا. انہوں نے حکمیہ انداز سے کہا جس پر مہر انہیں دیکھ کر انینا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی. اماں جانی دیکھیے جنت کی شادی ہو جانی ہے. اب اگر وہ کچھ دن باہر گھوم پھر آئے گی تو اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی. اماں بھی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. ان کا دیکھنا تھا کہ انینا کو خاموش ہونا ہی پڑا. جب کہا ہے نہیں تو نہیں. شادی کے بعد جہاں مرضی گھومے پھرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں مگر اس طرح وہ چپ ہوئی. اماں بھی جنت بیچاری آج بہت رو رہی تھی. کہہ رہی تھی کہ اگر اس کے ماں باپ ہوتے تو وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح خود ہی فضا میں سانس لے سکتی تھی. اماں بھی جنت بیچاری آج بہت رو رہی تھی. کہہ رہی تھی اگر اس کے ماں باپ ہوتے تو وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح کھلی فضا میں سانس لے سکتی تھی. تھوڑی ہمت کر کے انینا نے خود سے جھوٹ کرا. یہ سب جنت نے کہا. ان کی آنکھیں بھر آئیں. مہر جاؤ بلا کر لاؤ اسے. میں ذرا پوچھوں دو اسے. آخر اتنی بیوقوف کیوں ہونا چاہتی ہے وہ؟ مہر نے انینا کی طرف دیکھا اور انینا نے اس بات میں سر ہلا کر اسے جانے کا کہا. اماں بھی بیٹھ جائیے. وہ لاٹھی لیے کبھی ایک سائڈ سے دوسری طرف آئی تو کبھی دوسری طرف سے پہلی طرف. وہ تو بس جنت کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. چلو اماں بھی بلا رہی ہیں تمہیں ابھی اور اسی وقت.
فوراً سے کمرے میں آئی اور اسے لیپ ٹاپ پر کام کرتے دیکھ کر لیپ ٹاپ اسے چھین کر بند کیا۔ اوہ، سیو تو کر لینے دیتی، اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ بے فکر ہے، سلیپ کیا ہے، شٹ ڈاؤن نہیں، چل اب اٹھ جا۔ اس نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ آخر ہوا کیا؟ وہ اٹھی، دوپٹہ اوڑھا اور اس کے ساتھ چلتی۔ جو بھی ہوا ہے یا ہوگا نیچے ملاحظہ فرما لینا میڈم۔ اور ہاں، تو دروازہ کھولتے کھولتے رکی، اب ابھی کچھ بھی کہیں جواب دینے سے پہلے ہماری طرف دیکھ لینا، سمجھی؟ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر چلو۔ مہر اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے آئی۔ جنت نے اماں بھی کی گہری خاموشی کو بھانپ لیا کہ مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔ آخر انینا اور مہر نے کیا اسکیم لڑائی اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تو تم مری جانا چاہتی ہو؟ وہ چلتے چلتے رکی اور اس کے قریب آ کر بولی۔ جی، اس نے انینا اور مہر کی طرف دیکھ کر اس بات میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ وہ کڑے انداز سے بولی۔ آپ اجازت نہیں دیں گی تو نہیں جائیں گے ہم، وہ ادب سے بولی، جبکہ انینا اور مہر کا دل کیا کہ اس کا خون پی جائے۔ اور اگر اجازت دے دوں تو؟ انہوں نے سوالیہ پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ دیکھو جنت، میں نے آج تک تمہیں دنیا سے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی کمی محسوس ہو۔ ہمیشہ تمہاری محرومی کو دور کرنا چاہا ہے، مگر تم اس طرح سے کہو گی، اندازہ نہیں تھا مجھے۔ وہ ذرا نرمی سے بولی، مگر ان کے لہجے میں کافی حد تک افسردگی تھی۔ جنت نے ان دونوں کی طرف دیکھا جو اسے منہ پر انگلی رکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اماں بھی کو سب سچ سچ بتا دے، مگر پھر بھی وہ چپ رہی۔ خیر جنت، تم خوش نہ کی ہی مہمان ہو یہاں۔ ہم تمہیں اور مہر کو اجازت دیتے ہیں مری جانے کی۔ دونوں کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے، مگر دونوں سنجیدہ ہوئیں۔ مجھے کسی قسم کی شکایت نہ ہو تم دونوں سے، انہوں نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ہوگی شکایت۔ تھینک یو اماں بھی، تھینک یو۔ مہر فوراً سے آگے بڑھی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ چومنے لگی۔ الینا نے جنت کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ بھی آگے بڑھ کر شکریہ ادا کرے۔ وہ آگے بڑھی اور مہر کی طرح ہی ان کے قدموں میں آ موجود رہی۔ اماں بھی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت دکھ پہنچایا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ رو دی، کیونکہ اسے افسوس اس بات کا تھا کہ الینا اور مہر نے اماں بھی کو خود سے باتیں کر کر دکھی کر دیا۔ اچھا بس بس چپ، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے میری بچیوں، اپنی اماں بھی کو اتنا بھی سخت نہ سمجھا کرو۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی۔ بس میں بھی تو یہی کہہ رہی تھی مہر سے۔ الینا بھی آگے بڑھی اور چنچل انداز سے بولی، جس پر وہ تینوں مسکرانی۔ لیکن جنت کو مہر اور الینا پر ابھی بھی غصہ تھا، مگر وہ خود کو ضبط کیے مسکرا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے مہر، یہ بھی بھلا کوئی طریقہ ہوا؟ وہ کمرے میں آتے ہی اس پر بھڑکی۔ ریلیکس جانی، ریلیکس، الینا بھابھی نے کہا۔ جو بھی کہا میں نے تو بس۔ کیا بس؟ اس نے تکیہ اٹھایا اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ بس ساتھ دیا ان کا، اور کیا؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ جینی تو ہاتھ میں پکڑا تکیہ اس کو مارا۔ کیا ہے جینی؟ وہ تکیہ پکڑے بولی۔ اب اجازت مل تو گئی ہے نا؟ ہاں مل گئی ہے، مگر اماں بھی کس قدر ہرٹ ہوئی ہیں تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ اچھا بس بس، اب رہنے دو تم، وہ اسے چھوڑ کر بولی۔ یونیورسٹی میں خوشی کا سما تھا، ہر کوئی کل کے ٹرپ کی تیاری میں مصروف تھا۔ مہر بے حد خوش تھی اور ساتھ ہی ساتھ سجیل بھی۔ اس کا یونیورسٹی میں تیسرا یا چوتھا دن تھا، مگر وہ سب کے ساتھ ایسے گھل مل گیا تھا جیسے صدیوں سے ہر ایک کو جانتا ہو۔ کسے سوچ رہی ہو؟ مہر اسے گہری سوچ میں میپ دیکھ کر بولی۔ کسی کو نہیں، اس نے پلکیں جھپکائی۔ یار جنت، تو بھی نہ، کیا ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ ہم سبھی سب کے ساتھ مل کر تیاری کرتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ آرٹ روم میں فومک شیٹس، کاربن پیپر، گلیس شیٹ، اسکاچ ٹیپ اور رنگ برنگے کاغذ کا ڈھیر تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس اپنی اپنی پینٹنگ بنا رہے تھے تو کچھ لوگ اپنی آرٹ کی چیزوں کو پیک کر رہے تھے تاکہ مری میں موجود سینس کو اسکیچ کر سکیں۔ سجیل تم یہاں؟ مہر اسے آرٹ روم میں دیکھ کر چونکی۔ ہاں، وہ مسکرایا، جبکہ جینی کو ساتھ دیکھ کر وہ کچھ لمحے کے توقف کے بعد بولا۔ سوچ رہا ہوں میں بھی کچھ سینس کو اسکیچ کر لوں وہاں۔ واو دیٹس گریٹ، وہ خوش مزاجی سے بولی۔ کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو بتاؤ، اس نے پیشکش کی۔ نہیں سجیل، ہمیں بھلا کیا چاہیے؟ کیوں جینی؟ نہ ہمیں آرٹ میں مہارت حاصل ہے اور نہ ہی ہم تمہاری طرح ایفیشینٹ۔ ہاں تم بتاؤ کوئی ہیلپ چاہیے تو، وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ نو ڈیئر، وہ مسکرا دیا۔ مہر تم رکو، مجھے رمشا سے کچھ کام ہے، وہ اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے بولی، جس پر سجیل نے کافی حد تک اسے گھور کر دیکھا، جب تک کہ وہ وہاں سے چلی نہیں گئی۔ چلی گئی ہے؟
مہر اس کا دھیان روم سے باہر کوریڈور کی جانب دیکھ کر ہنسی۔ ہاں، اس نے پلکیں جھپکائیں۔ عجیب لڑکی ہے، مجھے لگتا ہے اسے تمہارا مجھ سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ یا پھر اس نے اندازہ لگایا، یا پھر مہر بولی، یا پھر میرے سر پر سینگ نکل آیا، یا پھر میرا رنگ کالا ہو گیا جو تمہاری قدر مجھے دیکھتے ہی کالی پیلی ہو جاتی ہے۔ وہ حسب معمول مزاحیہ انداز سے بولا، جس پر مہر بے اختیار ہنس دی۔ یار چھوڑو، اس کی یہی عادت ہے۔ عادت، وہ ہولے سے بولا اور ہنس دیا۔ مہر بھی نا ابھی بھی اس بے حس انسان سے باتیں کرتی ہے۔ کس قدر شاطر انسان ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے حقارت امیز لہجے میں بولی۔ اس کے ارد گرد پھولوں کی کیاری سے اس کا سرخ رنگ مزید اس کے چہرے کی چمک بڑھا رہا تھا، مگر سجیل کو برا بھلا کہتے ہوئے اس کے چہرے کے آثار یکدم تبدیل ہوئے تھے، جسے سامنے سے آتی مہر نے محسوس کیا۔ کہاں ہے رمشا؟ مہر تنزیہ بولی۔ چلی گئی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کم آن جینی، تم وہاں سے کیوں آ گئی تھی آخر؟ کہاں سے؟ اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، مگر پلیز اپنا رویہ ٹھیک کر لو، یہ نہ ہو کہ وہ تمہاری وجہ سے جان لیں۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ کیا جان دے؟ جینی نے گہرے تاثر سے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اللہ کرے جان لے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، اس نے پر امیدی سے کہا۔ اچھا بس، لیو دس میٹر، چلو بہت بھوک لگی ہے مجھے۔ مہر نے آنکھ کے کنارے کو رگڑ کر اپنے آنسوں کو تیزی سے صاف کیا اور پھر نارمل ہونے کی کوشش کی، مگر جینی اس کی حالت سمجھ چکی تھی، مگر اس نے موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے اس بات پر بحث کو فی الحال چھوڑ کر اس کے ساتھ کینٹین چلی گئی۔ انکل، ایک سنگر اور فرینچ فرائز، جینی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کینٹین میں موجود انکل سے بولی۔ کوک لوگی یا سپرائٹ؟ اس نے اپنے سامنے موجود مہر سے پوچھا۔ سپرائٹ، مہر نے میز پر ہاتھ رکھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک سپرائٹ اور ایک پیپسی لے آئیے۔ انکل نے زنگر اور فرائز ٹیبل پر رکھے اور مسکراتے ہوئے بوتلیں لینے چلے گئے۔ شکل سے تو معصوم لگتا ہے، لیکن جینی کا دھیان کینٹین کی طرف آتے سجیل پہ پڑا تو بولی۔ اچھا، شکل سے تو تم بھی گنڈی نہیں لگتی ہو، مہر کی طرف سے کہکا بلند ہوا۔ توبہ ہے، بہت بڑی ہو تم مہر۔ ویسے آ رہا ہے وہ بھی ادھر ہی، ایک تو پوری یونیورسٹی جیسے اس کی فین ہے۔ دیکھ ذرا کیسے مل رہے ہیں سب اس سے، جیسے کوئی سیلیبریٹی ہو۔ ہاں یہی تو، رینا بھابی کی بات کو چھوڑو، سجیل اور راحت انکل دونوں اچھے ہیں، کوئی اور بات ہوگی۔ مہر اسے دور سے آتا ہوا دیکھ کر بولی۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتا، ہر اسٹوڈنٹ اسے اٹھ کر سلام کرتا، جبکہ باقی اساتذہ کرام سے 2-3 منٹ کی گفتگو ہونے لگتی۔ سجیل، تم آ جاؤ، مہر نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا، جس پر جینی بڑبڑائی۔ سجیل نے اپنے سامنے والے اسٹوڈنٹ سے بات مکمل کی اور ان کی جانب بڑھا۔ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دونوں کے قریب آ کر رکا اور سامنے والی ٹیبل سے کرسی کھینچ کر لایا اور اس پر آ موجود ہوا۔ خیر تھی؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں، کل کے حوالے سے کچھ بات کرنی تھی۔ اچھا، کچھ کھاؤ گے؟ اس نے چھری اور کانٹے کی مدد سے زنگر کھانا شروع کیا، جبکہ جینی عجیب عجیب نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جو تم کھلا دو کھا لوں گا، وہ ہنسا۔ پھر تو شرم ہی کافی ہے، وہ منہ میں بڑبڑائی، جبکہ مہر نے اس سے گھورا۔ ایکسکیوز می، سجیل نے اس کی بات سن رہی تھی۔ انکل، ایک اور زنگر لے آنا۔ مہر نے بات کو گول مول کیا، جبکہ جینی شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے فرینچ فرائز اور بوتل پینے لگی۔ ساری پیکنگ ہو گئی بچیوں تم لوگوں کی؟ اماں بھی نے کھانے کی میز پر ان دونوں سے پوچھا۔ جی ہو گئی، دونوں یکے بعد دیگرے بولی۔ اماں بھی، بھلا ٹرپ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان دونوں کے ایگزام سے فارغ ہوتے ہی فیملی کا ٹور پلان کرتے ہیں۔ ندیم صاحب نے ذرا تنقیدی جائزہ لے کر ان سے کہا، جس پر مہر نے ان کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، پھر اپنے گھر کی ہو جانا ہے اس لیے، اچھا ہے دوستوں کے ساتھ گھوم آئے، ذرا ذہن فریش ہو جائے گا۔ اماں بھی نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، مگر ندیم ماموں کو ان کا اجازت دینا ذرا اچھا نہیں لگا تھا۔ انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ شاویز، لو نا، شیر خورما تو تمہیں بہت پسند ہے نا؟ نینا اسے بریانی کی پلیٹ میں ادھر ادھر چمچ کرتے ہوئے دیکھ کر بولی، کیونکہ وہ بس چمچ سے چاول ادھر ادھر کر رہا تھا۔ نہیں بھابھی، آج موڈ نہیں۔ اس نے بمشکل چمچ کو منہ میں ڈالا، جس میں تھوڑے سے چاول ہی تھے۔ کیوں بھائی، آج کیا ہے؟ وہ ہنسی۔ کچھ نہیں، وہ زخمی انداز میں مسکرا دیا۔ شاویز، اس کا روکھا روکھا انداز دیکھ کر وہ بولی۔ جی؟ وہ گمسم تو تھا ہی، مگر ان کے بلانے پر تیزی سے بولا۔
میں جانتی ہوں تم ناراض ہو ہم سے، لیکن بیٹا ناراض میں نہیں تو اماں بھی، اس نے ان کی بات فوراً سے کاٹی۔ تو پھر آج کل چپ کیوں ہو؟ کوئی تو وجہ ہے؟ انہوں نے شکی انداز سے پوچھا، جس پر جینی نے دل تھام کر اسے دیکھا تو شاویز نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ وجہ؟ وہ کرش سے مسکرایا، جس پر سامیہ نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ ایک وہی تو تھی جو اپنے بیٹے کے درد کو سمجھتی تھی۔ بعض اوقات وجہ کوئی نہیں ہوتی، بس ہم ہی بے وجہ خود سے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے بات مکمل کرتے ہی ہنسا۔ خیر چلیے ڈال ہی دیجیے شیر خورما۔ اس نے ڈش انینا کے سامنے کی، جبکہ سب گھر والے اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے حیران ضرور ہوئے تھے، اور سب سے زیادہ اماں بھی اور ندیم، کہ وہ اتنا سنجیدہ کب سے ہو گیا۔ آدھی رات تھی جس وقت وہ اپنے حسب معمول خواب سے بے قرار اور بے چین ہو کر اٹھ گئی تھی۔ آخر کون سا ہے چہرہ؟ آخر کون سا شخص ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھی خود سے بولی۔ جینی؟ مہر نے کروٹ بدلی کہ اچانک اسے بیٹھا دیکھ کر اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولنا چاہی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی۔ سو جاؤ یار، صبح جانا بھی ہے، اس نے تکیہ سینے کے ساتھ لگایا اور جمائی لیتے ہوئے بولی۔ کیسے سو جاؤں مہر؟ وہ تڑپ کر بولی۔ کیوں؟ اب یہ بھی میں تمہیں بتاؤں؟ وہ آنکھیں بند کیے مدہوش حالت میں مسکرائی۔ چلو پھر دیکھو میری طرف، ایسے سونے ہیں؟ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، وہ سچ ہوئی۔ اچھا تو پھر سو جاؤ، وہ نیم مسکرائی۔ یار کوئی ہے جو مجھے خواب میں دکھتا ہے؟ جہانگیر ہوگا، وہ کڑکڑائی۔ نہیں وہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاویز ہوگا، وہ پھر سے ہنسی۔ نہیں مہر، اس نے زور دے کر کہا۔ مہر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی، آنکھیں بندنے کے بعد گلاس میں پانی ڈال کر اسے دینے لگی۔ میری بہن، وہم و گمان کم پالا کرو، پھر رات کے وقت خواب میں یہی تمہارا جینا دوبر کرتے ہیں، اور ساتھ میں میرا بھی۔ پانی پیو اور سو جاؤ۔ اب کے بار اس نے اپنی سائیڈ بدلی اور منہ پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی، جبکہ جینی تکیے میں سر دے کر بے انتہا بے چین ہو چکی تھی۔ کہاں رہ گئی ہو؟ مہر گاڑی کی بیک سیٹ پر فون کو کان کے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آ رہی ہوں، بس کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے رہی ہوں۔ انکل پیک کر دیں ذرا۔ ہاں تو میری سیٹ رکھ، میں بس 5 منٹ میں آئی۔ اس نے ٹرک شاپ والے کو پیسے دیے اور چیزیں پکڑی۔ یار جلدی آ جانا، منیبا ٹکٹکی باندھے دکھ رہی ہے۔ وہ ساتھ بیٹھ گئی تو مجھے مت کہنا، اس نے اسے وارن کیا۔ اوہ ہو تو بٹھا لو اسے، کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی رمشا کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی، اس نے بے نیازی سے کہا اور فون رکھ کر بس کی جانب خراما خراما قدم بڑھائے۔ منیبا آ جاؤ یہاں، وہ مسکرا کر بولی۔ اب لگے گا اس کو پتہ، وہ منہ میں جینی کے لیے بڑبڑائی۔ وہ گاڑی کے اندر داخل ہوئی، ہر کوئی پرجوش تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے مہر کو ڈھونڈنے لگی۔ مہر اس کو نظر آئی، لیکن ساتھ منیبا کو دیکھ کر وہ جل گئی۔ اس نے مہر کو دیکھا اور اندر ہی اندر غصہ پینے لگی، مگر اس کی آنکھوں سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ اسے کس قدر غصہ ہے۔ جواباً مہر نے اسے آنکھ ماری اور ہنس دی۔ مہر دس از ناٹ فیئر، وہ منہ بسور کر بولی۔ اوہ سوری جنت، میں کہیں اور۔ منیبا جان چکی تھی، اس لیے اس نے خود ہی اٹھنا مناسب سمجھا۔ نہیں اٹس اوکے، جنت فوراً سے بولی۔ میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں، رمشا آتی ہی ہوگی۔ اس نے غصے کو کنٹرول کیا اور موقع کی مناسبت کو سمجھتے ہوئے ہنس دی۔ آر یو شیور جینی؟ مہر کھلکھلائی۔ یس آئی ایم شیور، اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ، منیبا بولی۔ اوہ ہو تو کیا مجھے اچھا لگے گا کہ آپ کو اٹھا کر میں بیٹھ جاؤں یہاں؟ اور ویسے بھی آپ کے برابر والی سیٹ پر ہی ہوں۔ چیئرز، اس نے بیگ کو کندھے سے اتار کر سامنے والی سیٹ پر رکھا اور خود ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ رمشا آئی نہیں؟ اس نے فون نکالا اور رمشا کو کال ملانے لگی۔ اوہ یہ تو سر سجیل کی سیٹ ہے، وہ یہاں بیٹھے تھے، منیبا یکدم مہر سے بولی۔ اوہ سیریسلی؟ مہر نے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ ہاں وہ دیکھ سیٹ کے اوپر، ان کا اسکیچنگ کا سامان، منیبا نے انگلی کی مدد سے اشارہ کیا۔ او نو، وہ پریشانی سے دوچار ہوئی۔ یار کہاں ہو؟ آ جاؤ، میں مہر کے سامنے والی سیٹ پر ہوں، جلدی آؤ۔ سجیل کو سیٹ کے قریب آتا دیکھ کر وہ بات کرتے کرتے رکی، کیونکہ رمشا اسے فون پر بتا رہی تھی۔ یار وہاں تو سر سجیل بیٹھے تھے، سو میں آگے ہی آ گئی۔ اس کی بات سن کر وہ حیران ہو گئی۔ ایکسکیوز می، سجیل آگے بڑھا اور جس سیٹ پر اس نے بیگ رکھا تھا وہ اٹھا کر بیٹھ گیا۔ آگے جگہ ہے؟ وہ فوراً سے اٹھی اور رمشا سے بولی، جو اگلی نشستوں میں سے کسی ایک نشست پر بیٹھی تھی۔ بتا، میں آتی ہوں۔ سجیل نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اگنور کرتے ہوئے ہینڈ فری سیٹ کرنے لگا۔ یار وہ افسردہ ہوئی۔
رمشا، ہادی کہاں ہے؟ اس کے ذہن میں ترکیب آئی۔ ہادی پاس ہی ہے مگر وہ نہیں آنے والا پیچھے، تمہیں پتہ تو ہے نا۔ وہ مسکرا کر اس سے پہلے بولتی جنی نے غصے سے فون کاٹا۔ مرو دونوں وہیں۔ گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی جبکہ جنی غصے سے کھڑی رہی۔ اس نے ایک نظر مہر کو دیکھا جیسے التجا کری ہو کہ یہاں آ جائے، مگر مہر اندر ہی اندر مسکرائے جا رہی تھی۔ اس نے اسے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ بھائی۔ جواباً جنی نے ہاتھ سے مکے کا اشارہ کرتے ہوئے اسے دانت پیس کر دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ پرنسپل صاحب پیچھے آئے اور صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے بولے۔ جی سر، جی سر، سب نے گردن ہلائی۔ آپ جنت بیٹا کھڑی کیوں ہیں؟ سوالیہ بولے۔ وہ سر کچھ نہیں۔ مہر کے اشارے سے وہ چپ ہی رہی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سجین نے ہینڈز فری اتاری اور ان دونوں کو دیکھا۔ اگر بیٹا آپ کمفرٹیبل نہیں تو ریپلیس کر دیتا ہوں کسی سیٹ سے، اسے پریشان دیکھ کر وہ بولی۔ نہیں سر ٹھیک ہوں، وہ رک رک کر بولی۔ چلیے ہیو اے نائس جرنی۔ سجید صاحب کو ویسے بھی پہاڑی علاقوں کا بخوبی علم ہے، بور نہیں ہونے دیں گے۔ وہ مسکرائے اور وہاں سے چل دیے، جبکہ وہ اندر ہی اندر بڑبڑائی۔ بور؟ اس کی تو شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اب ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ او گاڈ، خود سے حقارت سے بولی۔ گاڑی میں خوشی کا سما تھا، کوئی گانے گا رہا تھا تو کوئی تانیاں بجاتے ہوئے میٹھے گیت گا رہا تھا۔ مہر، منیبا اور باقی سب سفر کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ جینی کانوں میں ہینڈز فری لگائے میوزک سننے میں محو تھی۔ گاڑی کو پہاڑ اور سنہری وادیوں کی طرف جاتا دیکھ کر وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ جتنی اداسی اس کے چہرے پہ تھی، 1 گھنٹے بعد ساری غائب ہو گئی تھی، مگر وہ یہ سب مناظر کیپچر کرنا چاہتی تھی۔ جبکہ کھڑکی کی طرف سجید بیٹھا تھا سو اسے تصویریں بنانے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے پر اشارہ کیا، جبکہ اس نے اس کی طرف لاپرواہی سے دیکھا اور خود سنہری وادیوں کو دیکھنے میں محو ہو گیا۔ اس پر جینی کو اس پہ بہت غصہ آیا، مگر وہ ضبط کرتے ہوئے دوبارہ بولی۔ ایکسکیوز می، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، وہ ذرا اونچا بولی۔ سوری۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر باہر کے مناظر کو دیکھنے لگا۔ ایک تو آپ میری سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں اور اب جگہ بدلنے کا کہا ہے تو اس قدر ایٹیٹیوڈ، وہ لڑنے والے انداز سے بولی۔ آپ کی سیٹ؟ اوہ ہیلو، معاف کیجیے، میں آپ سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ حیران ہوا مگر پھر معذرت کرتے ہوئے بولا۔ بحث کون کر رہا ہے؟ آپ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ یہاں آ جائیے، صرف کچھ دیر کے لیے، اور آپ ہیں کہ… وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی، مگر زبان میں تلخی ضرور تھی۔ دیکھیے مس جنت، آپ سے جب بات ہوئی آپ نے میرا موڈ ہی آف کیا ہے۔ لیجیے بیٹھیے۔ وہ خود اٹھا اور سیٹ کے باہر آیا۔ تھینک یو، تھینک یو، وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا دی، جبکہ مہر مسلسل نوٹ کر رہی تھی کہ معاملہ ہے کیا، مگر وہ مسکراتے ہوئے دیکھتے رہ گئی۔ ویسے آپ کی شکایت بھی کبھی دور کر دیں گے ہم، وہ تصویر بناتے ہوئے خوشی میں جھلملا رہی تھی۔ کیسی شکایت؟ وہ چونکا۔ موڈ آف کرنے کی، وہ تیزی سے بولی۔ نو نیڈ، وہ بے نیازی سے بولا، جس پر اس نے موبائل کو لاک کیا اور بیگ میں رکھا، اور اس کی طرف حیرانگی سے دیکھ کر بولی۔ کیوں؟ اس نے تیوری چڑھائی مگر وہ چپ رہا۔ خیر، اس نے خود ہی بات شروع کی۔ ان پہاڑی علاقوں میں پہلے بھی کبھی آئے ہیں آپ؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ مگر سر سمیع اللہ عوان تو بتا رہے تھے۔ وہ جو بھی بتا رہے تھے، مگر میں کچھ نہیں بتانے والا، اور پلیز، وہ ضد چھوڑ کر بولا۔ اس پر جینی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم مت بتائیے، وہ جل کر بولی اور خاموش ہو گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ اچھا انسان ہے، مہر نے جو کچھ بتایا اس میں واقعی یہ بے قصور ہے، مگر سچ ہے فطرت بدلتی نہیں، وہ خود سے کڑے لہجے میں بولی۔ جی تو ہو گئی کیپچر تصویریں؟ وہ ذرا طنزیہ بولا۔ وہ فوراً سے اپنے خیال سے نکلی اور منہ پھلاتے ہوئے اس کی سیٹ سے اٹھی۔ ہے سجیل، از دیر اینی پرابلم؟ مہر نے اسے میسج کیا۔ یس، سجیل نے میسج ٹائپ کیا اور اس کی طرف کیا۔ وہ بالکل سامنے ہی بیٹھی تھی۔ واٹ، یور کزن؟ وہ اسے منہ چڑھاتے ہوئے مہر کو دیکھنے لگا۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ ہنسی۔ عجیب پاگل ہے، جب میں بات کروں تو نخرہ، اور اب دیکھو ذرا کام کے لیے میٹھا لے جا۔ سو مین۔ شٹ اپ سجیل، اس نے اسے گھورا۔ سجیل صاحب، جینی کن اکھیوں سے اس کے میسج پڑھ رہی تھی۔ اس کے بلانے پر اس نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کے منہ سے سر کی بجائے سجیل سن کر اس نے اسے کھا جانے والی نظریوں سے دیکھا۔ کیا میں پاگل ہوں؟ وہ بچوں کے انداز سے بولی۔ مس جنت، وہ حلق صاف کرتے ہوئے بولا۔ پہلی بات، آئی ایم یور ٹیچر، سو آپ کو ہرگز اس قدر فرینک ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات،
کسی کے پرسنل میسج اس طرح سے پڑھنا اچھی بات نہیں۔ اور تیسری بات، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ دیکھیے سجیل صاحب، وہ ہنسی کو روکتے ہوئے بولی، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا آپ سے اور اب بھی کہتی ہوں، جس دن آپ کا لیکچر سنوں گی اس دن ٹیچر بھی مان لوں گی۔ وہ بے اختیار بولی۔ مطلب؟ اس نے بھویں سے پیڑی۔ مطلب یہ کہ میں پاگل نہیں ہوں، البتہ آپ کا لیکچر سننے کے بعد کچھ کہہ نہیں سکتی۔ وہ مزید ہنسی۔ ویسے آپ دوست بہت اچھے ہیں، وہ اعترافی انداز میں بولی، جبکہ سجید اس کے تاثرات اور الفاظ پر حد درجہ پریشان تھا۔ مہر سے بچپن کی دوستی جو اب تک نبھا رہے ہیں، اس کے سوالیہ نگاہوں کو دیکھ کر وہ خود ہی بولی، ویسے مہر ہی کیوں؟ میرے ساتھ بھی تو آپ کھیلا کرتے ہوں گے۔ میں سمجھ نہیں رہا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں، وہ یکدم بولا۔ خدا کے لیے میرا اتنا اسٹیمنا نہیں کہ آپ سے بحث کر سکوں، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ اوہ ہاتھوں مت جوڑیے، وہ ہنسی۔ خیر آپ کوئی سانگ ہی سنا دیجیے۔ سانگ؟ اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ مجھے نہیں آتا کوئی سانگ وانگ۔ اس سے پہلے وہ اس کی پوری بات سنتی وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور سب کو مخاطب کیا۔ ہیلو ایوری ون، وہ تالی بجاتے ہوئے بولی۔ سر سجیل کی آواز میں سنیے خوبصورت گیت۔ سجیل نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور وہ مشکل ہی مسکرا پایا۔ جینی نے آنکھ مارتے ہوئے شرارت سے دیکھا۔ پاگل ہوں نا تو بھگتو بھی ہے پاگل پن، وہ ہونے سے بولی۔ کم آن، مہر بولی۔ سجیل لیٹ سٹارٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ سب تالی بجانے لگے اور اس انتظار میں تھے کہ کب وہ گیت گائے گا، جبکہ سجیل غصے سے زینی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر وہ برابر ہنسے چلی جا رہی تھی۔ آخر ارد گرد سب لوگوں کو اپنی جانب متوجہ پا کر اسے گانا ہی پڑا۔ اس کے گانا گاتے ہی بس میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ جینی ساکت کھڑے اسے دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ اس کی آواز نہیں جادو تھی جو اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ واو دیٹس گریٹ، سب نے اسے دل کھول کر گانے کے اختتام پر داد دی، مگر جینی کے منہ سے کچھ بھی نہ نکل پایا۔ اس نے موبائل پر ریکارڈنگ کو سیو کا بٹن دبا کر سیو کیا اور شرمندہ سی ہو کر اس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سوری، جینی کچھ بول نہ پائی، اسی لیے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سامنے والی سیٹ کی بیک پہ سوری اسمائلی کے ساتھ پیج پر لکھ کر چپکا دیا۔ سجیل کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اٹس اوکے، وہ مسکرا دیا۔ کین آئی ٹیک یور سیٹ ناؤ؟ وہ موقع کی نزاکت کو بھام کر بولی۔ تو یہ سوری صرف جگہ ہتھیانے کے لیے، وہ اس کی بات سن کر ہنسا۔ یہی سمجھ لیجیے، وہ مسکرا دی۔ سامیہ، زیبا، ارے بھائی فون کیا تم لوگوں میں سے کسی نے بچیوں کو؟ اماں بھی لاٹھی زمین پر ٹکائے کمرے سے باہر لاؤنج کی طرف آئیں۔ جی اماں بھی خیر سے پہنچ گئی ہیں، زیبا فوراً سے بولی اور اسے صوفے پر بیٹھے چائے پینے لگی۔ اچھا میرا دل بے چین سا ہے، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ بے فکر رہیے، اصل میں اکیلی کبھی کہیں گئی نہیں نا، تو اسی لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے، زیبا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان کو میز پر سے ٹرے میں موجود چائے کا کپ اٹھا کر پکڑایا۔ ہاں صحیح کہتی ہو۔ اچھا سنو سامیہ۔ جی، وہ کام والی کو کام سمجھاتے ہوئے رکی۔ ندیم کو فون کرو، اسے بولو ذرا ہارون صاحب اور ان کے گھر والوں کو تو بتلوائے لے۔ جی، وہ تابعداری سے بولی۔ جنت کے امتحانات ہوتے ہی ڈیٹ فکس کر دیتے ہیں، کیا کہتی ہو زیبا؟ انہوں نے صرف زیبا سے ہی پوچھا، جس پر سامیہ دل برداشتہ ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ جی اماں بھی، بہت بہتر، وہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہی تھی۔ ان کا موڈ خوشگوار دیکھ کر زیبا اہم مدعے پر آئی۔ ہاں بولو۔ وہ اگر ہم جنت کے ساتھ مہر کا بھی کہیں، وہ بات کرتے کرتے اماں بھی کے بدلے تاثرات پر رکی۔ بے فکر رہو بہو، اگر جنت ہمارا دل ہے تو مہر ہماری جان ہے۔ مہر کے لیے بہت اچھا سوچ رکھا ہے میں نے، وقت آنے پر بتاؤں گی۔ وہ ہولے ہولے مسکرا دی۔ یہ شاویز نظر نہیں آ رہا؟ ان کا سوال سامیہ سے تھا۔ جی فیصلہ آباد کیا ہے، کچھ عرصے کے لیے انہوں نے دوبارہ بھیجا ہے وہاں۔ اماں بھی نے اسے بغور دیکھا، اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ غلطی ہی یہاں آ گیا، اس کی ہر بات اماں بھی مان رہی ہیں، ٹرپ پہ بھی جا رہی ہے، نہیں ہو سکتی بات پوری تو شاویز ندیم کی۔ اب آپ تب بھی میری شکل دیکھیں گی جب میری بات آپ اور ابا مان جائیں گے، اس نے غصے سے کہا، اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور یہ جا وہ جا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں، کیا ہونا ہے؟ وہ اپنے خیال سے باہر آ کر زبردستی مسکرائیں۔ کیسا رہا سفر؟ مہر اندر ہی اندر گدگدائی، جبکہ جینی کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، اسی لیے اس نے اسے بس گھورا اور بالوں کو ٹھیک کرنے لگی۔
جبکہ مہر شیشے کے سامنے لپسٹک لگا رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں، مہر نے تکرار کی۔ شٹ اپ مہر، سفر تھا کوئی زندگی نہیں جو پوچھے جا رہی ہو، وہ الجھ کر بولی۔ ہو سکتا ہے ہم سفر زندگی بن جائے، اس نے شرارت سے کہا۔ ویری فنی، تمہارا سجیل تمہیں ہی مبارک۔ ویسے بھی آئی ایم آلریڈی انگیجڈ، وہ شوق انداز سے مسکرائی۔ انگیجڈ؟ کہاں ہے انگیجمنٹ رنگ؟ اس نے تنزیہ کہا، جس پر اس نے بیگ کی پاکٹ میں سے رنگ نکالی اور ہاتھ میں پہن کر ہاتھ کو لہرایا۔ یہ لو، اب ٹھیک؟ وہ غصے سے بولی، جس پر مہر کو ہنسی آ گئی۔ اب ہنستے ہی رہنا ہے، چلو سب ویٹ کر رہے ہوں گے، بازار کے لیے نکلنا ہے، چلو، وہ منہ کو بسور کر بولی اور ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکایا، موبائل پکڑا اور باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا۔ رکو، مہر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ کیا ہے؟ وہ چیخی۔ لپسٹک تو لگا لو، اس نے اس کو لپسٹک لگانا چاہی۔ تو نے لگا لی نا، کافی ہے، چل اب، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آئی۔ ہوٹل میں سب اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پرجوش تھے۔ سرخی مائل سر شام نے سبھی کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ مفلر، اسکارف اور ٹوپیاں لیے سبھی سردی سے کپکپا رہے تھے۔ سب کو شام کی ٹائمنگ بتائی گئی۔ رات 10 بجے سب کو ہاسٹل پہنچنے کے لیے کہا گیا۔ مال روڈ بازار میں لوگوں کی کافی گہما گہمی تھی۔ دونوں نے کافی کے کپ لیے اوپر کی طرف بازار کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ اسی اثناء میں مہر کا فون رنگ کیا۔ جی ابو، بالکل ٹھیک ہے، مال روڈ میں ہیں ہم، یہ نہیں جینی سے بات کریں۔ اس نے فون کو جینی کے ہاتھ میں تھمایا۔ جی ماموں، ٹھیک ہوں، گھر میں کیسے ہیں سب؟ میں بھی آپ سب کو بہت مس کر رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ اچھا، یہاں سگنل پرابلم ہے، ذرا رات کو کال کرتے ہیں۔ اس نے فون رکھا اور دونوں شاپنگ کرنے میں محو ہو گئیں۔ یار مجھے نہیں چاہیے یہ، تو لے لے یہ سب، میں تب تک جویلری لے کر آئی، تو اسے گلاسز دیتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ 2 منٹ رک جا، مہر نے التجائیہ کہا۔ بے فکر رہ، میں 2 منٹ میں آئی، جنت نے کہا۔ یار اکٹھے ہی چلتے ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ منہ بنا کر بولی اور اسے گلاسز پسند کرتے ہوئے دیکھ کر عجیب و غریب منہ بنا کر منہ میں بڑبڑانے لگی۔ بڑی آئی ملکہ پخراج، وہ اپنی ہی بات پہ ہنستی۔ کہاں ہو تم؟ ہم لوگ آئس کریم شاپ کے سامنے ہیں، وہ غالباً سجیل سے ہی بات کر رہی تھی۔ چلو، اس نے فون رکھا اور جینی سے بولی۔ کہاں؟ جینی نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ ریسٹورنٹ، وہ ہنسی۔ مگر میری جویلری؟ مہر، بہت بری ہو تم، وہ بولے جا رہی تھی جبکہ مہر اس کا ہاتھ پکڑے اسے عثمانیہ ہوٹل کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ صبح لے لینا میری جان۔ جان کی کچھ لگتی، جی چاہتا ہے تیری جان لے لوں، وہ دان پیس کر بولی۔ او خیر، کون کس کی جان لے رہا ہے؟ ہادی آئس کریم کھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ تم سے مطلب؟ جینی بے نیازی سے بولی، جس پر مہر نے اسے گھورا۔ اوف ہو، ہادی نے سانس پھینک کر کہا۔ اوئے، یہ موڈ کیوں آف ہے تمہارا؟ موڈ نہیں، دماغ آف ہے میرا، مجھ سے بات مت کرو، وہ جل کر بولی۔ ہادی، مہر نے اسے اشارتاً بات کرنے سے منع کیا۔ یہ رمشا کہاں ہے؟ اس نے بات بدلی۔ سب اوپر ویٹ کر رہے ہیں تم دونوں کا، تم دونوں آلریڈی بہت لیٹ ہو چکی ہو، ہادی نے اطلاع دی اور فوراً سے ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ بیٹا، اتنی دیر کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ؟ پرنسپل نے آگے بڑھ کر دریافت کیا۔ سوری سر، وہ بس شاپنگ میں مصروف تھے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، مہر نے شرمندگی سے کہا۔ چلو آؤ بیٹھو، پرنسپل مسکرا دیے۔ ایک لمبی قطار میزوں کی لگی تھی اور اس کے آمنے سامنے کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ مہر کے ساتھ ہی جنت بیٹھی، جوں ہی وہ بیٹھی اسے احساس ہوا کہ مہر گدگدا رہی ہے۔ اس نے فوراً سے اس کی طرف دیکھا اور اشارتاً وجہ دریافت کی۔ جواباً مہر نے اسے آنکھ ٹکائی اور اس کے سامنے والی سیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں سجیل بیٹھا سوپ پی رہا تھا۔ جینی نے اسے دیکھ کر منہ پھلایا اور اٹھنے ہی لگی تھی کہ پرنسپل فوراً بولے۔ کیا بات ہے جنت بیٹا، از دیر اینی پرابلم؟ نو، نو سر، وہ رک رک کر بولی اور فوراً سے بیٹھ گئی، جس پر سجیل نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اگنور کیا، مگر اس کے بائیں ہاتھ پر پہنی انگوٹھی کو دیکھ کر چند سیکنڈ کے لیے وہ کھانا کھاتے کھاتے رک ضرور گیا تھا۔ ایکسکیوز می سر، رمشا سجیل کو ہوٹل کے کوریڈور سے جاتا دیکھ کر فوراً آگے بڑھی۔ جی سر، وہ اصل میں وہ تھوڑا کنفیوز ہوئی۔ رمشا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ اس کے انداز کو دیکھ کر پریشان ہوا۔ سر، وہ مجھے ہادی سے کچھ کام تھا، اگر ایکسکیوز می، اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتے سجیل نے اس کی بات کاٹی اور فوراً سے آگے بڑھ گیا، جبکہ رمشا منہ پھلائے ہی رہ گئی۔ اللہ کرے آپ کو بھی محبت ہو، پھر دیکھوں گی اتنی رومانٹک جگہ پر کیسے۔ وہ رکی۔ ایکسکیوز می، وہ واپس پڑا۔
आपने मुझसे कुछ कहा؟ नहीं तो वो कन्नों को अचका कर मुस्कुराई। देखें रिमशा, आपको हादी से जो भी काम हो वो 10 बजे तक बिला झिझक करें। उसके बाद की प्रिंसिपल की तरफ से परमिशन नहीं। उम्मीद है आप समझ गई होंगी। सजीन ने कॉलर पर लगी ऐनक को उतारा और आंखों पर लगा कर चल दिया, जबकि रिमशा इस बात में गर्दन हिलाते ही रह गई। तुम आ रहे हो कि नहीं? ये महर थी जो रूम की खिड़की में खड़ी मौसम का मज़ा लेते हुए फ़ोन से सजील से धमकी अमेज़ लहजे में बात कर रही थी। महर, पागल हो गई हो क्या? जो बात करनी है फ़ोन पे करो। वो बेड पर आ मौजूद हुआ और अपना मफलर उतार कर कंबल ओढ़ने लगा। फ़ोन पे नहीं ना, देखो ज़रा मौसम कितने मज़े का है, वो बच्चों की तरह बोली। महर, आ जाओ, बंद करो खिड़की को यार, ठंड बहुत है, जेनी चिल्ला कर बोली और सर्दी से कुकवाते हुए कंबल ओढ़ कर लेट गई। खिड़की बंद करो और अपनी कज़न का ख्याल रखो, सुबह बात होगी। 1 मिनट, महर फ़ोन में बोली। अब क्या? वो उसे छोड़ कर बोला। तुम्हें बड़ी फिक्र है उसकी? किसकी? वो सवालिया बोला। तुम बेहतर जानते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आई डैम केयर, वो जल कर बोला। ओए, हेलो हेलो, क्या हुआ तुम्हें? वो चौंकी। कुछ नहीं, वो चिढ़ कर बोला। महर, उस बाप से सुबह बात कर लेना, मेरी कुल्फ़ी जम जानी है, वो कामते हुए बोली और साथ ही साथ खुशगुमानी खाने लगी। जेनी के ये अल्फाज उसके कान में पड़े ही थे कि वो आग बगोला हुआ। बहुत ही बुरी ज़ुबान है तुम्हारी कज़न की, ज़िंदगी बर्बाद होगी इसके मंगेतर की तो। उसने पटाख कर फ़ोन बंद कर रखा, जबकि महर हेलो हेलो करती ही रह गई। महर ने खिड़की को बंद किया और पर्दा आगे किया, और जेनी की जानब मुतवज्जा हुई, जहाँ वो रिमोट पकड़े और खुशगवानी खाते हुए टीवी पे प्रोग्राम देखकर मुस्करा रही थी। बहुत गलत बोला तुमने, वो उसके पास आ बैठी। क्या? वो मुस्कुराते मुस्कुराते उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। ओह अच्छा, वो गिड़गिड़ाई। तुम खिड़की पहले बंद कर देती तो नौबत ही ना आती गलत बोलने की, वो मज़ीद हंसी। सिग्नल कम थे तभी खिड़की खोले बैठी थी। अच्छा, अब तुम हंसना बंद करो, खफा हो गया मुझसे, महर उदासी से बोली और कंबल को ओढ़ा। तो सुबह मिल लेना ना, अभी देख ज़रा कितने मज़े के मनाज़र हैं ये, वो टीवी देखते हुए बोली। अच्छा लाओ मुझे भी दो, उसने उससे खुशी खुमानी दी और खाते ही टीवी देखने लगी। गेट रेडी फॉर पटराटा। रिमशा रूम में चाय लेकर आई, जबकि वो दोनों शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। हमारे लिए नहीं लाई? उसकी खबर से बढ़कर महर के लिए उसके हाथ में पकड़ी चाय अहम साबित हुई। लाई हूँ ना, रिमशा हंसी। क्या? महर ने उसे घूरा। लाओ फिर, उसने हाथ आगे बढ़ाया। खबर लाई तो हूँ और दे भी तो दी, और क्या दूँ? रिमशा हंसी। उफ़, महर ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कहाँ दिमाग खपा रही हो महर? जन्नत ने मफलर को गले में डाला, कैप पहनी और शूज़ पहनने लगी। बेहतर यही है कि खुद चलते हैं। ओह, तो तुम चाय की बात करियो, ये तो हादी ने ला कर दिया। उसकी बात पे जन्नत ने मुंह चढ़ाया, जिस पर महर हंस दी। क्या हुआ? रिमशा खासा कंफ्यूज हुई। कुछ नहीं, जन्नत फ़ौरन से बोली। आई एम रेडी, चलो महर। हाँ चलो, दोनों ने बैग लिया और बाहर आ गई। वैसे मैंने कुछ बताया है तुम दोनों को? रिमशा उनके पीछे पीछे आई। हाँ पता है, गेट रेडी फॉर पटियाला, दोनों मिलकर बोली। मगर पहले सर्दी तो कंट्रोल हो जाए। महर बाज़ार में आई और तीनों कॉफ़ी शॉप के सामने रुकी। कॉफ़ी ली और चलते चलते पीने लगी। यार आई एम टू मच एक्साइटेड, रिमशा पुरजोश होकर बोली। तुम्हें होना भी चाहिए, महर ने मज़ाहिया अंदाज से कहा। वो क्यों? जन्नत होले से बोली। हादी, महर भी होले से बोली और दोनों कहका लगा कर हंसी। ये तुम लोग कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती मुझे तंग करने का, रिमशा कदरे खफकी से बोली। अच्छा चल, नाराज़ ना हो, वो देखा दी। जन्नत ने उसे इशारतन कहा, जिस पर उसने पीछे मुड़ कर देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। एक बार फिर से दोनों कहका लगा कर हंसे। दफ़ा हो जाओ तुम दोनों, वो जल कर बोली, मगर अंदर ही अंदर खुद भी गुदगुदाई। चलो चाय ख़त्म करो, सर का मैसेज आया है। महर ने मोबाइल पे मैसेज पढ़ते ही दोनों से कहा। हाँ चलो, दोनों उसके साथ साथ चलने लगी और जहाँ गाड़ी थी वहाँ आ गई। पटियाला का सफ़र शुरू हुआ। जन्नत के इसरार पर रिमशा को उसके साथ बैठना पड़ा, जबकि महर सजील के साथ बैठी बातें कर रही थी। सजील, एक बात तो बताओ। महर ने खिड़की से इधर उधर देखा और फिर उससे बोली। हाँ बोलो, सजील सवालिया बोला। ये तुम्हें जन्नत की मंगनी का कैसे पता? ऑब्वियसली, रिंग उसके हाथ में थी। वो शरारती अंदाज से उसको देखने लगी। क्या? उसने उसे घूरा। अब शुरू मत हो जाना तुम भी, वो बेजार हुआ। तुम भी? मतलब? वो फिर से हंसी। महर, मैं यहाँ से चला जाऊँ? ओहो, मजाक कर रही थी, वो फिर से हंसी। अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ क्या कुछ स्केच?
ہاں مگر اتنا اچھا نہیں اسکیچ کر پایا، وہ سوچتا ہوا۔ کیوں بھائی، پکچر نہیں اسکیچ کی؟ ہاں، اس نے موبائل کا لاک کھولا، اپنی گیلری میں لی گئی تصویر اسے دکھانے لگا۔ ٹھیک تو ہے۔ اس نے اسکیچ کو زوم کیا اور اس کی دل کھول کر تعریف کی، مگر پھر زوم کرتے ہوئے اس کا دھیان پہاڑی کے پاس کھڑی لڑکی پر رک سا گیا جو ہو بہو جنت کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ چونکی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پتہ ہے مجھے اچھی نہیں، آج دن میں بناؤں گا، امید ہے اچھا بنے گا اسکیچ۔ اس نے فوراً سے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ اچھا۔ مہر نے فوراً سے اپنا اسکیچ نکالا اور رمشا کو میسج کیا کہ وہ سجیل سے ریکویسٹ کرے کہ اسے مہر سے کچھ کام ہے تو وہ اس کی جگہ پر 2 منٹ کے لیے جا کر بیٹھے۔ جواباً رمشا نے سامنے سیٹ کی طرف مڑ کر دیکھا اور پوچھنا چاہا کیوں، مگر مہر نے اشارتاً پھر سے فوراً سے اس کی بات پر عمل کرنے کا کہا۔ دوسری طرف گاڑی میں کافی ہلہ گلا ہو رہا تھا، ہر کوئی موج مستی میں محو تھا، جبکہ یہاں جنت اپنی سائیڈ کا شیشہ کھولے مصروف سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یار رمشا، ٹھنڈ کس قدر ہے نا، وہ آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھ ذرا میرے ہاتھ کس قدر ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور مسکرا دی، مگر اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ عجیب سا محسوس تو ہونا ہی تھا کیونکہ رمشا کی جگہ وہاں سجیل آ کر جو بیٹھا تھا۔ آپ یہاں؟ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور ادھر ادھر نظر دہرائی۔ رمشا نے اس کی طرف دیکھ کر کندیش کرائے اور کانوں کو ہاتھ لگا کر سوری کرنے لگی، جبکہ مہر ہنس رہی تھی۔ اگر شیشے کو بند کر لیں تو سردی کا احساس نہیں ہوگا، وہ نصیحت کرتے ہوئے مسکرایا، جس پر جنت نے تیوری چڑھائی اور نہ چاہتے ہوئے بھی شیشے کو بند کیا۔ یہاں بیٹھنے کی وجہ، وہ غصے کو کنٹرول کرنے لگی۔ ریلیکس، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ کیا بات؟ آپ کو اگر برا نہ لگے تو وہ بات کرتے کرتے رکا۔ اگر مجھے بری لگنے والی بات ہے تو پلیز، اس وقت میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میرا موڈ خراب۔ سجین نے ہنس کر اپنی بات مکمل کی۔ ویسے جنت، آپ کو مجھ سے کوئی خاص مسئلہ ہے تو یو کین شیئر، دوستانہ انداز میں بولا۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے ہینڈز فری کو کانوں میں لگایا اور گانے سننے لگی، جبکہ سجیل اس کا یہ انداز دیکھ کر خود ہی چپ ہو گیا اور گاڑی میں موجود باقی لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مہر کا دھیان ان دونوں پر ہی تھا، وہ اندر ہی اندر جنت کو تنگ کر کے خوش ہو رہی تھی۔ یہ مجھے ادھر بلانے کی وجہ؟ رمشا نے سوال کیا۔ بس ایسے ہی دل کیا تیرے ساتھ باتیں کرنے کو۔ آہا، سب سمجھتی ہوں، بے وقوف مت سمجھ۔ سمجھتی ہے تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ مہر مسکرائی۔ کنفرم کرنے کے لیے نا، وہ آنکھ مار کر بولی۔ بچوں، جس کو جو بھی کھانا ہے کھا سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ واش روم میں جانا پڑے۔ پرنسپل سمیع خلاف توقع مزاحیہ انداز سے بولے، جس پر سب لوگ ہنس پڑے۔ اس کے بعد چیئر لفٹ کے لیے ریڈی رہیے گا، شام کا کھانا یہیں پہ، یہاں کیمپ لگ جائے گا، رات وہاں اسٹے ہوگا اور پھر صبح نتھیا گلی۔ انہوں نے ساری تفصیل بتائی اور پھر سب کو باری باری گاڑی سے اتارنے لگے۔ کہاں گئی تھی تو؟ جنت نے رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا جب وہ گاڑی سے نیچے اتر رہی تھی۔ یار، سر نے کہا، اب میں نہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ معصومانہ انداز سے بولی، جس پر مہر کو ہنسی آ گئی، کیونکہ رمشا اس کے کہنے پہ ہی یہ بول رہی تھی کہ وہ اس کی بجائے سجین کا نام لے، کہ اس نے سیٹ بدلنے کا کہا۔ اس سے اچھا تھا میں آتی نہ یہاں، وہ غصے کو قابو کرنے لگی۔ اینی وے، اس نے بالوں کو پیچھے کیا، غصے کو کنٹرول کیا۔ نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ او ہو جینی، ڈزنٹ میٹر یار، مہر آگے بڑھی۔ تیرا دوست ہے، میرا نہیں، وہ چلتے چلتے بول رہی تھی۔ کیا یہ کم ہے کہ تو اور میں ایک دوسرے سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر سکتے؟ جب دیکھو وہ حاضر ہوتا ہے، ہم دونوں کے بیچ میں جیسے کوئی کلاس روم ہو اور اس کی حاضری ضروری ہو۔ اوف، وہ دان پیس بولی۔ اچھا اب غصہ چھوڑو، رمشا بولی۔ ایکسکیوز می گرلز، غصہ ہی کھانا ہے آج، کے کھانا بھی کھائیں گی؟ سجین اپنی عادت کے مطابق شرارتی انداز سے بولا، جس پر مہر اور رمشا کہکا مار کر ہنس دی، لیکن جنت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا سر پھوڑ دے۔ مہر، تو آخر چاہتی کیا ہے؟ دوست وہ تیرا ہے اور تو اسے جنت کے ساتھ سیٹ کرنے میں لگی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں ڈھابے کی میز پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، جبکہ جنت ڈھابے والے سے کافی لینے میں مصروف تھی۔ رمشا، جنت کو کبھی پوسیسیو ہوتا نہیں دیکھا میں نے، کبھی چڑھتا ہوا نہیں دیکھا، جس طرح سے وہ سجین کو لے کر ہوتی ہے۔ بس وہ اپنی منگنی کو لے کر ایک خلا میں گردش کر رہی ہے۔ رمشا نے پانی کے گلاس کو منہ لگایا اور پینے لگی۔ ہاں، کہہ تو صحیح رہی ہو، رمشا نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا، مگر تم جو کرنے کے لیے کہہ رہی ہو اس سے وہ سجیل سر کا قتل کر دے گی۔ وہ مسکرائی، جبکہ اس کی بات پر مہر بھی ہنس دی۔
نہیں ہوتا کچھ بھی، سجیل گرم مزاج آدمی نہیں. ہی ول ہینڈل ہر. اچھا اب چپ. آ رہی ہے وہ. مہر فوراً سے بات مکمل کرتے ہوئے نارمل انداز میں بیٹھی. لیجئے گرم گرم کافی، اپنی مرضی کی بنوائی ہے. اس نے ٹرے کو میز پر رکھا اور ایک کپ اٹھا کر کافی کا گھونٹ بھرا. مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. وہ خوشگوار منہ میں بولی، جس پر رمشا اور مہر دونوں ہنس دیں. مہر اور رمشا کے پلان کے مطابق چیئر لفٹ پر بھی سجیل اور جنت اکٹھے بیٹھے. جنت کو اب کی بار بھی بہت غصہ آیا، مگر وہ چپ کر گئی. اس سے اس سارے معاملے میں سجیل ہی قصوروار نظر آیا. وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ شروع سے لے کر اینڈ تک مہر اور رمشا ہی سجیل کو پھنسا کر اسے تنگ کر رہی ہیں. چاول بنے ہیں دیگ میں، یونی کے کوک نے خود بنائے. رمشا کیمپ میں آئی جہاں وہ دونوں موجود تھیں. مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، جنت منہ پھلا کر بولی. مہر نے جنت کو معنی خیز نظروں سے دیکھا، مگر پھر رمشا سے بولی، ظاہری سی بات ہے کوک ہی بنا سکتا ہے نا، ویسے دیکھ آئی کہاں سے؟ چلو ویسے مہر بڑا ہی بدق کا سوال ہے یہ. بھوک بہت لگی ہے مجھے تو. آؤ چاول نہیں آئے، ٹکا بریانی بنائی ہے. رمشا مزے سے بولی. رک، لوہا گرم ہے جانی، مزہ تو اب آئے گا. مہر نے رمشا کو آنکھ ماری اور ساتھ ہی فون پکڑ کر میسج ٹائپ کیا. ہائے سجیل، کائنڈلی ٹیک میل فار اس پلیز. مہر یار یہ کیا؟ غصہ دیکھ ذرا زینی کا. کہیں وہ اس کے پاس کھڑی سرگوشی کرنے لگی. ریلیکس، کچھ بھی ہو مگر نتائج مثبت ہوں گے. ڈیم شور. وہ پورے وثوق سے بولی. آئی ڈونٹ تھنک سو. رمشا کندھے اچکا کر بولی. جاؤ اب دونوں کھانا لے آؤ. یعنی دونوں کو کانوں میں باتیں کرتا دیکھ کر موبائل فون سے نظر ہٹا کر بولی. وہ آتا ہی ہوگا. مہر بولی، جس پر رمشا نے اسے کوہنی ماری. کون؟ وہ چونکی، مگر پھر خود ہی بولی. کہہ دینا اسے مجھ سے بات مت کرے. وہ چل کر بولی. کیوں؟ رمشا انجان بنتے ہوئے بولی. یہ کیوں کا جواب اب تو ان دونوں کو اچھے سے پتا ہے. کس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی سجیل ان کے کیمپ میں داخل ہوا. اسے دیکھتے ہی اس نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر منہ پھیر کر بیٹھ گئی. سجیل، ہاں آؤ. شکریہ یار، بہت بہت. مہر بے تکلف ہو کر بولی. سر آپ نے کھانا کھا لیا؟ رمشا بولی. نہیں، کھانے ہی والا تھا کہ مہر کا. تو تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا لو نا. مہر اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی، جبکہ جنت کو مزید غصہ آنے لگا تھا. بھوک تو اسے بہت لگی تھی، مگر سجیل کی یوں مہر کے ساتھ بے تکلفی اسے اندر ہی اندر چلا رہی تھی. سجیل نے مہر کو اشارتاً جنت کی بے رخی کی وجہ پوچھی، جس پر مہر نے کندھوں کو بے نیازی سے اچکایا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی. میں بات کروں؟ وہ ہولے سے بولا. پتہ نہیں، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے. رمشا چلو شروع کرو تم بھی. وہ میز پر پلیٹ رکھے ہاتھ سے چاول کھاتے ہوئے بولی. جسے بھوک لگی ہوگی خود کھا لے گا. میرا مطلب کھا لے گی. وہ طنزیہ بولی. جنت نے مزید غصے کو قابو کرنا چاہا. چلو سجیل کھا لو تم. اس نے رمشا کو دیکھا اور پھر سجیل سے کہا. مگر سجیل تھا کہ چاولوں کی بھری ہوئی پلیٹ کو اٹھایا اور جینی کے پاس موجود ہوا، جہاں وہ زمین پہ کیے بستر پر منہ پلٹ کر بیٹھی موبائل فون ٹٹول رہی تھی. رمشا نے مہر کو آنکھوں سے اشارہ کیا، مگر مہر نے بے فکر ہو کر اسے اشارہ کیا اور کھانا کھانے میں مصروف ہوئی. جنت. اس نے نام لینا ہی تھا کہ جنت کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں. کیا بات ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ سوال پہ سوال پوچھنے لگا، مگر وہ چپ ہی رہی. اس نے پلیٹ کو میز پر رکھا اور اس کے سامنے موجود ہوا. طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ کوئی مسئلہ ہے تو؟ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتا جنت بھڑک کر بولی. تم ہو مسئلہ، تم. مہر اور رمشا فوراً سے اٹھی اور اس کے پاس موجود ہوئی، جبکہ سجیل کی آنکھیں اس کا یہ رویہ دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں. جینی پاگل ہو گئی ہو؟ کیا بول رہی ہو تم؟ مہر اسے ڈانٹ کر بولی. دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ سر کھانا لے کر آئے اور اوپر سے تم. رمشا بھی گرم مزاجی سے بولی. انہوں نے کر دیا ہے دماغ خراب. سکون ہی نہیں انہیں، اور نہ سکون لینے دیتی ہیں. نہیں کھانا مجھے کوئی کھانا وانا. وہ بیزار ہو کر بولی. انہیں کہو جائیں یہاں سے. سجیل سوری، تم ابھی. مہر کی بات پوری نہیں ہوئی کہ سجیل بولا. ایک منٹ. اس نے مہر کو ہاتھ سے اشارہ کیا. کیا مسئلہ ہے آپ کو مجھ سے؟ بولو. وہ قدرے عادی سے ہی بولا، مگر وہ نقاہت سے ہی دیکھ رہی تھی. مسئلہ نہیں، مسائل. پہلے گاڑی میں میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، پھر رمشا کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پہ میرے ساتھ بیٹھنے کا بہانہ ڈھونڈا، اور مہر تو جیسے یہاں آپ سے باتیں کرنے آئی ہیں. میرے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں. اور پھر چیئر لفٹ پہ بھی اف. وہ تیزی سے بولی. اور آپ؟ جینی چپ کر جاؤ. مہر نے اسے اس بازو سے پکڑ کر غصے سے ہلایا. نہیں بولنے دو اسے. سجیل ٹھٹک کر رہ گیا. اور تم ہی انہی کی وجہ سے ایسے بیہیو کر رہی ہو، میرے بغیر ہی کھانا کھا رہی ہو. اور اپنی سجیل صاحب یہاں سے جائیے. اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گہرے تاثر سے گزارش کی. سر سوری. رمشا شرمندہ ہوئی. نو
اٹس اوکے. تو وہ مشکل ہی حصہ تھا جبکہ اس کا پورا دھیان جنت پہ ہی تھا. سوری جنت، اینی وے کھانا کھا لیجیے گا. وہ فوراً ہی وہاں سے نکل گیا مگر جنت کی باتیں سن کر بجھ سا گیا تھا. وہ چاہ کر بھی اسے کچھ بھی واضح نہ کر پایا. لے جائیے یہ کھانا بھی، یا ایسا کیجیے یہاں کھا کر ہی جائیے مہر کے ساتھ. وہ اونچا اونچا بولی مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا. کیا حرکت ہے یہ، تمیز بھول گئی ہو تم؟ اتنا کچھ تو نے بولا پھر بھی وہ سوری کر کے گیا ہے. اف ہے تم پہ. مہر خاصی رنجیدہ ہوئی مگر اسے جینی پہ بہت غصہ آیا. تم بھی مجھے ہی بولنا، میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے. وہ اٹھی، اپنا موبائل اٹھایا اور روتے ہوئے فوراً سے کیمپ سے نکل گئی. جینی رکو. وہ اس کے پیچھے بھاگی مگر پھر سرسمی کو آتا دیکھ کر رک گئی جو بھی وہاں ٹہلنے کے ارادے سے آئے تھے. جنت پہ تو ان کی نظر پڑی نہیں تھی لیکن مہر کو وہ دیکھ چکے تھے. کیا ہوا مہر بیٹا اس ٹائم باہر؟ وہ باہر راؤنڈ لے رہے تھے. جی وہ، اس کا سانس پھولا ہوا تھا تبھی رمشا بولی. وہ سر اندر گھٹن محسوس ہو رہی تھی تو وہ رک رک کر بولی. اچھا ویسے ٹھنڈ بہت ہے باہر. حیرت ہے کہ آپ دونوں کو اندر گھٹن ہو رہی ہے. وہ کھلکھلا کر ہنسے. چلیے 10 منٹ ٹہل لو اس کے بعد اپنے کیمپ میں جاؤ. ویسے بھی جنت نظر نہیں آ رہی. جی دونوں ہکلائیں. وہ سر وہ اندر. دونوں زبردستی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں. اچھا. وہ کیمپ کی طرف بڑھنے ہی والے تھے کہ دونوں فوراً سے بولی. وہ سر وہ تو سو رہی ہے. اچھا. وہ کچھ سوچنے لگے مگر پھر سجیل کے چائے لانے پہ وہ مسکرا دیے. تھینکس مائی بوائے. میں کیمپ میں چلتا ہوں، جتنی دیر یہ بچیاں باہر ہیں تم ان کے ساتھ رہو. مگر صرف، انہوں نے چائے کا گھون بھرا. جی سر، صرف 10 منٹ. رمشا قدرے مسکرا کر بولی. سر سبھی مسکرائے اور اپنے کیمپ میں چلے گئے جہاں ایک دو اور پروفیسر صاحب پہلے سے موجود تھے. یہ اتنی جلدی سو گئی ہے؟ سجیل استزائیہ انداز میں ہنسا. نہیں. مہر مایوسی سے اسے دیکھنے لگی. کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ہنستا ہوا یکدم سنجیدہ ہوا. وہ تمہارے جانے کے بعد مہر چپ ہو گئی. کیا؟ وہ سر، مہر اور جینی میں لڑائی ہوئی تو جینی غصے سے اٹھ کر یہاں سے چلی گئی. رمشا رک رک کر بولی. چلی گئی؟ کہاں؟ وہ ہڑبڑایا. اس طرف. مہر نے اشارتاً بتایا. سمی سر کو تو نہیں بتایا؟ اس نے تصدیق کرنا چاہی. نہیں. دونوں نے نفی پہ گردن ہلائی. تھینک گاڈ. اس نے سکون کا سانس لیا. ضرورت ہی کیا تھی مہر، جب میں نے خود ہی معذرت کر لی تھی تو. اینی وے جاؤ تم لوگ اندر، اور ہاں فون ہاتھ میں رکھنا، یہاں کسی کو پتہ نہ لگے کہ جینی غائب ہے. وہ فوراً سے بولا اور مہر کی بتائی ہوئی جگہ کی جانب بھاگ گیا. مجھے کیا پتہ تھا رمشا یہ پاگل لڑکی یہ حرکت کرے گی. مہر چلتے چلتے کیمپ تک آئی اور رونے لگی. مہر رو تو مت یار. رمشا نے اسے دلاسا دیا. اسی اثناء میں فون بجا. فون؟ دونوں موبائل ڈھونڈنے لگیں جو بیگ کے اندر تھا. فون نکالتے ہی مہر کا دل اور دھڑکنے لگا. اسکرین پہ بابا لکھا ظاہر ہو رہا تھا. گھر سے فون. رمشا. اب؟ وہ مزید روئی. ابا نے اگر جینی سے بات کرنے کا کہا تو؟ مہر فون تو اٹھاؤ، بول دینا وہ سو رہی ہے. رمشا تیزی سے بولی. مہر نے آنسوؤں کو صاف کیا اور فوراً سے کال ریسیو کی. السلام علیکم ابا، کیسے ہیں؟ وہ نارمل ہو کر بولی. رمشا اس کے سامنے کھڑی پریشان ہو رہی تھی. میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم لوگ کیسے ہو؟ جنت کہاں ہے؟ اماں بھی سے تو بات کرواؤ اس کی. بات؟ وہ یکدم بولی. اس کی آنکھیں پھیل سی گئی تھیں. تبھی رمشا نے اسے اشارتاً سمجھایا کہ وہ بول دے کہ جینی سو رہی ہے. ہاں اماں بھی کا دل بے چین ہے بہت، اس سے بات کریں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی. وہ ہنس کر بولے. ابا وہ تو سو رہی ہے، سر میں درد تھی اس کے. ٹیبلٹ لے کر سوئی ہے، صبح بات کرواؤں گی. وہ جلدی سے بہانہ سوچ کر تیزی سے بولی. اوہ اچھا، زیادہ مسئلہ تو نہیں؟ وہ پریشان ہوئے. نہیں ابا زیادہ مسئلہ تو نہیں، بس ثقافت. وہ مصنوعی انداز سے ہنسی. ویسے یہاں ٹھنڈ بہت ہے. وہ بات کو بدلنے لگی. دماغ خراب ہے میرا، تف ہے مجھ پہ. وہ زخمی شیرنی کی طرح خود سے باتیں کرتے ہوئے ایک ویران راستے کی طرف جا رہی تھی. مہر کا ایک ایک جملہ اسے اذیت دے رہا تھا. وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے. ننگے پاؤں چلتے چلتے اسے ٹھنڈ بہت محسوس ہو رہی تھی. اندھیرے میں گرا ہوا رستہ اور سخت سردی، دونوں کا احساس اسے بات بات میں ہوا. وہ کہاں نکل آئی تھی اسے احساس نہیں تھا. مگر روتے روتے اچانک اس کا دھیان ہاتھ میں پکڑے موبائل پر پکڑا. اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ موبائل لے آئی ہے. اس کا غصہ تقریباً ویران اندھیرے راستے کو دیکھ کر ختم ہو گیا تھا. اندر ہی اندر اسے رونا آ رہا تھا مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھی.
مگر پھر دور سے اسے ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ فوراً اسے اس جانب بھاگی۔ وہاں کوئی ڈھابا تھا جہاں چند ٹورسٹ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ہی مہر کال ٹو ہر اور سینڈ می ہر سیل نمبر۔ سجیل نے مہر کو میسج ٹائپ کیا۔ مہر نے فوراً سے جنی کو کال کی جسے اسے نہ چاہتے ہوئے منطقہ کر دیا۔ مہر نے فوراً سے اسے سجیل کو نمبر دیا۔ مہر اور رمشا دونوں پریشان ہو رہی تھیں۔ اب کی بار نیا نمبر دیکھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال ریسیو کی اور کان کے ساتھ ٹکایا۔ کہاں ہو تم؟ دوسری طرف سے وہ خاصا غصے سے بولا۔ کون؟ جینی سہم کر بولی۔ تمہیں پتہ بھی ہے اس حرکت کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے سر سمی کو معلوم ہو، بہتر یہی ہے کہ مجھے بتاؤ تم کہاں ہو، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ کیوں بتاؤں آپ کو؟ آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ خواہ مخواہ ہی پیچھے پڑے ہیں میرے، وہ سلگ کر بولی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ سجیل کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس نے خود کو ریلیکس کیا اور ڈھابے کے اندر چلی گئی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ڈھابے میں موجود ایک جوڑا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہے واٹ ہیپنڈ؟ ایک انگریز لڑکی اٹھی جو ٹورسٹ تھی۔ دوسری طرف سجیل کو اس پہ رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اسے کھوجنے لگا اور بار بار فون کرنے لگا، جبکہ وہ فون سائلنٹ پر لگا چکی تھی۔ ایکچولی جینی کانپتے ہوئے بولی، ایکچولی آئی ہیو فارگوٹن میپ کیمپ۔ او بیبی، وہ لڑکی سنجیدہ ہوئی۔ ریلیکس، ٹیک دس ڈرنک، وہ دوستانہ انداز میں بولی۔ وٹ از دس؟ جینی نے اضطراب سے پوچھا۔ اٹ ول کنٹرول۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی ڈھابے میں موجود ایک خان آدمی بولا۔ سردی کو کنٹرول کرے گا بی بی۔ سبھی ہنسنے لگے۔ نہیں میں، وہ بوکھلائی۔ اسی بے چینی اور ڈر سے اس نے سجیل کو میسج کر کے بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ کیا ہوا؟ وہی خان آدمی اسے فون پر میسج کرتے دیکھ کر بولا جبکہ جینی سہم گئی تھی۔ ہیو اے سیٹ پلیز، وہی انگریز لڑکی بولی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جینی بمشکل ہی کرسی پر بیٹھی۔ او بی بی، ہمیں آوارہ نہ سمجھو، ہم یہاں کا مالک ہے۔ جب بچہ لوگ اٹلی سے آئے ہیں، پاس ہی کیمپ میں ٹھہرا ہے، تم اس ڈھابے کو اپنا ہی سمجھو۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر دیا جس سے اس کا ڈر کچھ کم ہوا۔ سب جینی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہی انگریز لڑکی بولی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جینی بمشکل ہی کرسی پر بیٹھی۔ او بی بی، ہمیں آوارہ نہ سمجھو، ہم یہاں کا مالک ہے۔ جب بچہ لوگ اٹلی سے آئے ہیں، پاس ہی کیمپ میں ٹھہرا ہے، تم اس ڈھابے کو اپنا ہی سمجھو۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر دیا جس سے اس کا ڈر کچھ کم ہوا۔ سب جینی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بی فرینڈس ڈیئر، لڑکی خاصا بے تکلفی سے بولی۔ جی، وہ بمشکل ہی مسکرائی۔ یہ لو بچہ، یخنی پیو، یہ رہنے دو۔ خان نے جینی کو بغور دیکھا اور پھر اسے فوراً سے یخنی لا دی اور لڑکی کی دی ہوئی چیز کو تھوڑا سا پیچھے سرکا دیا۔ یہ کیا میڈم، آپ کے شوز؟ انگریز لڑکی کا شوہر جو پاکستانی تھا اسے مسلسل کانپتے ہوئے دیکھ کر اچانک اس کا دھیان اس کے پاؤں کی طرف پڑا۔ جینی نے یخنی کا پیالہ منہ کو لگایا، مگر اس کی بات سن کر وہ مشکل ہی ایک گھونٹ پی پائی تھی۔ وہ اصل میں وہ سوچنے لگی کہ آخر کیا کہے۔ چلو بچہ، یخنی ختم کرو۔ خان نے اس کے چہرے کی کشمکش کو محسوس کیا اور فوراً بولا۔ جی۔ اس نے یخنی کو پینا شروع کیا لیکن اس کی سردی تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جوڑے سے وہ چیز پینے کی اجازت مانگی جو انہوں نے اسے پہلے دی تھی۔ کیا میں یہ لے لوں؟ سردی تو ختم ہو جائے گی۔ شور، وائی ناٹ، لڑکی مسکرائی۔ وہ اردو بول تو نہیں سکتی تھی مگر سمجھ ضرور سکتی تھی۔ سردی کا احساس ہی نہیں ہوگا بہنا، دانش خوش اخلاقی سے بولا۔ اس نے فوراً بوتل کو منہ لگایا اور گھٹاگھٹ پیتے چلی گئی۔ پیتے ہی اس نے بوتل کو زور سے زمین پر رکھا اور منہ اون کر میز پر سر رکھ دیا۔ سردی سے اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی۔ سجیل اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں تک آیا مگر اس کے سر میز پر ہونے کی وجہ سے دیکھ نہ پایا۔ وہ ڈھابے کے اندر داخل ہوا، اپنا موبائل نکالا اور جنت کی تصویر خان کو دکھائی۔ یہ لڑکی یہاں تو نہیں آئی تھی؟ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں تھا۔ آئی تھی، خان صاحب کھلکھلا کر ہنسے۔ بچہ یہی ہے، یہی وہ سامنے ٹیبل پہ، مگر آپ؟ سجین نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی میز کی جانب بڑھا اور اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کا سانس کافی پھول گیا تھا۔ اسے میز کے قریب آتا دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ جنت، چلو، وہ سانس کو بمشکل ہی بحال کر پایا تھا۔ جنت نے فوراً سے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ آ گئے آپ؟ وہ تھوڑا سا مدہوش انداز میں بولتے ہوئے مسکرائی جس پہ سجین نے تشویشی انداز سے اسے دیکھا۔ یہ کون؟ بولا، آئم ہر۔ اس سے پہلے وہ بولتا جنت بولی، سب کچھ۔ وہ اٹھی اور اس کا بازو پکڑ کر اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ او واو، دیکھیے مسٹر، آپ کی مسز کو بور نہیں ہونے دیا ہم نے، آدمی کے بولتے ہی خان بولا۔
وہ بچہ بیٹھو تم بھی، ہم یقین لاتا ہے تمہارے لیے۔ سجیل کی سمجھ سے باہر تھا جو معاملہ اس کے سامنے درپیش تھا۔ بیٹھو بیٹھو، وہ فٹافٹ یخنی لایا اور میز پر رکھ دی۔ نہیں مجھے نہیں چاہیے، چلو جنت۔ جبکہ جنت دوبارہ بیٹھ گئی تھی، اس کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ جنت چلو، وہ زور سے بولا، جس پر وہ کانپتے ہوئے فوراً اٹھی۔ پیسے ہیں نا پاس؟ سجیل اس کی طرف غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پیسے ہیں پاس تو خان انکل کو دے دو۔ خان انکل ویسے یخنی ٹاپ کلاس تھی۔ سجیل نے پیسے نکالے اور خان کو پکڑائے۔ پھر کبھی آؤں گی، وہ مدہوشی میں بولتے جا رہی تھی۔ سجیل اس کے پاس واپس آیا، مگر پھر وہ بولی، ان کو بھی؟ اس نے اسی چورے کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے نہیں، یہ تو بس سردی کم کرنے کے لیے۔ دانش نے انکار کیا، جبکہ سجین وہاں پڑی شیشے کی بوتل دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم نے یہ؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دماغ سٹ پٹا سا گیا۔